الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الدرید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین انیس الغریبین شفیع المذنبین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار يتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہاں پر جل بغیر کثیر تعداد میں علماء ربانیین مشائخ اہل سنت اور حاضران محفل بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید پیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے تمام رفقا اور ساتھی اور میرے بھائی قبلہ سید السادات حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ الحسینی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مشائخ اعظام جو یہاں پر جلوگر ہیں، میں آپ کے مبارک چہروں کا خاکہ اور عکس اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے نام سے واقفیت مجھے نہیں جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ سے میں صمیم قلب سے تصنع و تعلیل سے ہٹ کر محض اللہ کی رضا کے لیے آپ تمام کی بارگاہ میں مشائخ اعظام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور محبان اہل بیت اور محبان صحابہ آپ تمام کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس ہستی کے نام سے یہ ادارہ معنون ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں شریک تمام ساتھی تمام رفقا اور قبلہ سید صاحب کے تمام معاونین کو اللہ رب العالمین اجر عظیم اور جزر جزیل عطا فرمائے. آمین. حضرات گرامی، میں اپنی بات کو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت و شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی تنہا شخصیت کے اعتبار سے خود ایک بہت وسیع اور عریض موضوع کی متحمل ہے.
پھر جب آپ کی نسبت حضرت مولا کائنات سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ موضوع اور کھل جاتا ہے، اور پھر جب ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت کے موضوع کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر مجھ جیسا حیج مدہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے دلائل کے اعتبار سے اور اپنے حقائق کے اعتبار سے کس قدر وسعت رکھتا ہے۔ اور سب سے مشکل ہوتا ہے امام علی مقام پر گفتگو کرنا، اس لیے کہ ایک نشست اس کی متحمل نہیں، اور آپ کی خدمت میں منقبت پڑھنے کے لیے جن حضرات نے منقبتیں لکھی ہیں یہ انہی کا صحرا ہے کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو نثری انداز میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات مبارکہ کی اس قدر جہاد ہے اور فضائل و منقبت کا ایسا بہتا سمندر ہے کہ جس کو لکھنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد یا شروع کرنے کے بعد، چاہے شروع کرنے کی بات ہو یا اختتام کی بات ہو، ہر مصنف، ہر مقرر، ہر خطیب، چاہے صحابہ کی جماعت میں کیوں نہ ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ ان کی منقبت و شان کو اللہ اس کے محبوب ہی جانتا ہے، زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب حضور کے خاندان کی شان زبان سے نہیں بیان ہو سکتی، اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، یہ سارا کرم ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ تو پھر اسی لیے تو امت نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ حضور کی بارگاہ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو آمنہ کے لال ہے۔ آپ میری مجبوری کا اعتراف کر رہے ہوں گے، یہ میں تمہید نہیں باندھ رہا، میں اپنی مجبوری پیش کر رہا ہوں کہ اس موضوع کا احاطہ انتہائی مشکل ہے، لیکن میں چیدہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں آج کے درس میں کروں گا۔ کچھ میں نے قسطوار مرحلوں میں مکی مسجد میں شہادت کانفرنس میں ہمارے پرویز اشرف صاحب اور ہمارے شفیق بھائی نے جو منعقد کی تھی وہاں پر میں نے ذکر کیا، کل جس طرح شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے وہاں پر آج کچھ باتیں، اور یہ کوئی فخریہ بات نہیں، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ مسلک اہل بیت کی اتنی تفہیم کو کتابوں کے اندر درج کر دیا ہے کہ صرف اگر ان متون کو پڑھتے رہیں، ان بنیادی صفوں کو اگر پڑھتے رہیں تو اس کی تشریحات، تعمیرات اپنی جگہ پر بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ صرف وہ متن ہی کا احاطہ کرنا چند نشستوں میں ممکن ہی نہیں ہے، جو کتابیں آپ کے فضائل پر، انتہائی ثقہ فضائل پر اور انتہائی مسلم فضائل پر درج کرتی ہیں۔ یہ باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی تقریر سے ہٹ کر کہ جو حقیقت ہے، تاکہ یہ بات رسمی نہ رہے اور یہ عقیدے کے انتہائی قریب پہنچے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں تحقیق کے حوالے سے۔ میں تقریر کے موڑ میں نہیں بلکہ کچھ تحقیقی باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری عقیدت کے اندر نکھار پیدا ہو اور اس کے اندر پختگی پیدا ہو، شک اور تشکیک اور وہم کے سارے راستے بند ہو جائیں، اور دل سے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر براہین اور دلائل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سامنے ہو جائے، تاکہ شیطان کا راستہ مکمل بند ہو جائے اور ہم اور ہماری نسل قبر میں اہل بیت کی محبت کو لے کر۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی منقبت بہت اعلیٰ ہے۔ میں پہلے مارکہ کربلا کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین کا اقدام جو ہے، اس سے میں تھوڑی بات گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر فضائل کی طرف میں آؤں گا تاکہ تھوڑے کانسیپٹ یہاں سے کلیئر ہو جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے، اور کربلا کے اندر اپنے 72 نفوس کے ساتھ آپ موجود تھے، اور حق و باطل کا یقیناً وہ مارکہ ہوا، اور جس میں آپ نے بظاہر شہادت نوش فرمائی، اور بظاہر سے مراد کے یعنی بظاہر آپ کو شہید کیا گیا، اور حقیقتاً اس درجے پر آپ فائز تو اول درجے سے رہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یزید اپنی تمام تر فتوحات کے باوجود، اپنی تمام تر طاقت کے باوجود وقتی طور پر اسے فتح ملی ہے، لیکن دراصل اس کی شکست تھی۔ ایک بات سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا کربلا جانا یہ فیصلہ کیسے ہوا، اور یزید کے مقابلے پر جو آپ کی رائے اور آپ کا اشتہاد تھا وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں سب سے پہلی تمہید تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مورخ کچھ لکھتا بھی نہیں، نہ محققین کوئی قلم اٹھاتے، صرف امام حسین کے پاس ایک وصف ایسا ہے، دیگر اور اوصاف کے حوالے سے، دیگر اور عظیم منصب اور مرتبوں کے حوالے سے ایک منصب اتنا عالی ہے کہ جس کے اعتبار سے اگر کچھ لکھا بھی نہ جاتا، کچھ تشریح بھی نہ کی جاتی، اس کی تفہیم بھی نہ کی جاتی، تب بھی شریعت کے دلائل امام حسین ہی کو حق پر کہتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حضرت امام حسین کا صحابی ہونا ہے۔ وہ حضرت امام حسین کا صحابی ہونا ہے۔ فضائل کو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ درجہ رہ جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں میں، اپنی تقریروں میں یا ذکر حسین کی محفلوں میں یا احسان ثواب کی سبیلوں پر جب سرکار سید الشہداء حضرت امام علی مقام کا نام لکھے تو جہاں پر آپ صدق رسول لکھتے ہیں، جہاں پر آپ نواسہ رسول لکھتے ہیں، جہاں پر ان کے نام کے ساتھ مقدس لقب سید الشہداء لکھتے ہیں، وہیں پر آپ صحابی رسول بھی لکھتے ہیں، تاکہ خوارج کا سد باب ہو، خارجیوں کا سد باب ہو کہ جو صحابہ کا نام لے کر اپنے غلط عزائم کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں حسین صحابیت کو شرف میں ہے کہ یزید کو تو یہ شرف ملا بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے والد حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، لیکن وہ صحابی ہونے کے باوجود جہاں ان کا سر لگتا تھا وہاں حسین کا جوتا ہوا۔ یہ سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ دیکھیے ہمارے وہاں پاکستان میں ایک فضا ہے کہ جس صحابہ کے خلاف آپ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم سنی ہے، امام احمد رضا کے فالوور ہیں اور اہل سنت کے اکابر کے ہم ماننے والے ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے الحمدللہ ہم محافظ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیم کے ہم ترجمان ہیں۔ امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی کے ترجمان ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب کے تعلیم کے ہم ترجمان ہیں۔ بدایون کے علماء ہو یا رامپور کے علماء ہو یا بریلی کے علماء ہو، الحمدللہ وہ ہمارے اکابر ہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیت کا شرف خود اتنا ممتاز و اعلیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ چلانا، اس لیے کہ میرے صحابہ میرے تربیت یافتہ ہیں، ان پر تنقید مجھ مصطفیٰ پر تنقید ہے۔ فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابی کو تیسری نظر پر دیکھتا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ کسی ایک صحابی کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، یہ سارے صحابہ کے لیے پڑھا جائے گا۔ یہ شان نفس صحابیت میں، ہم اہل سنت ہیں، نفس صحابیت میں سب صحابی برابر ہیں، لیکن فضیلت میں درجے ہیں۔ یہ الگ بات ہے الحمدللہ ہم سنی ہونے کے حوالے سے جہاں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کو کہتے ہیں تو فضیلت مطلقہ کا قائل بھی آپ کو بناتے ہیں، اور فضیلت الاطلاق کثرت ثواب کے منصب پر سیدنا صدیق اکبر ہی کو مانتے ہیں، پھر فاروق اعظم ہی کو مانتے ہیں، پھر عثمان غنی ہی کو مانتے ہیں، مولا علی مرتضیٰ ہی کو مانتے ہیں۔ ہم ترتیب خلافت کے ساتھ ساتھ ترتیب فضیلت کے قائل ہیں۔ یہ بات میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کوئی خارجی غلط مطلب نہ لے۔ ہم ترتیب خلافت کے ساتھ ترتیب فضیلت کے قائل ہیں، اور ترتیب کی فضیلت کے اگر آپ بھی قائل ہیں تو میں کہتا ہوں حسین ترتیب کی اس بلندی پر ہے کہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہو کر کو سدور نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے، یزید کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے، میں تو حضرت امیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت معاویہ کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا جو ہے وہ صحابیت ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ جب عبارت آتی تو تعبیر کرنا پڑتا ہے، جب حالات آتے ہیں تو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی ہر آیت ہر صحابی کی ترجمانی کرے گی کہ وہ کلہم رسول۔ حضور نے فرمایا یہ میرے تربیت یافتہ ہے، ان کو کہیں پر بھی دیکھو گے تو مجھ مصطفیٰ کو دیکھو گے۔ جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو میرا جسم بنتا ہے، جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو میں حق کا تنہا ہوتا ہوں۔ فرمایا وہ کلہم رسول، میرے کسی بھی صحابی کو دیکھو گے تو غدار نہیں دیکھو گے، میرے دین پر عادل دیکھو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صحابی کی تعریف کر دیا، توجہ رکھیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فضائل سب امام حسین کی خاطر میں گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی روح اس میں خوش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم یہ سنیت ہے۔ فاروق اعظم کی روح خوش ہو رہی ہے، عثمان غنی کی روح خوش ہو رہی ہے۔ اٹھائیے بخاری فضائل اہل بیت اور مشکات کو ساتھ میں ملائیے، مسند نبی یارہ کو ملائیے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ چند سال کے 4 یا 5 سال عمر شریف ہے، یا 8-9 سال کے قریب کی عمر ہے، آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، خلافت کا وقت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دروازے سے باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ امام حسن کھیل رہے ہیں امام حسن
اگر کوئی علاقے کا کونسلر بن جائے اس کے کان ٹیڑھے نہیں ہوتے. اس وقت 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق 12 لاکھ مربع میل پر اس وقت حکومت کر رہا ہے اور کر و فر کے ساتھ کر رہا ہے, اختیار و طاقت کے ساتھ کر رہا ہے, رسول اللہ کی نیابت کی بالکل تصحیح کے ساتھ کر رہا ہے, اس کا حق ادا کر رہا ہے, ارتداد کا سد باب کر رہا ہے, سنتوں کا فروغ کر رہا ہے, غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہے. حضرات گرامی, امیر المومنین جو رسول اللہ کا جانشین ہو اس کا قد کتنا اونچا ہوگا, اس کا قد کتنا اونچا ہوگا. مجھے بتائیے سیدنا صدیق اکبر جب مسجد شریف سے باہر نکلتے ہیں, میرے آقا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جب باہر نکلے تو صدیق اکبر کی نظر پڑی امام حسن پر. میں یہ جملے کو جوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو سے روح ابو بکر خوش ہو رہی ہے. بولیے سبحان اللہ. لفاظی نہیں, دلائل سنیے آپ شریف اہل سنت کی. مسلم ابی یعلا اٹھا کر دیکھیں, مشکات المصابیح اٹھا کر دیکھیں, بخاری کتاب بخاری شریف میں فضائل اہل بیت المناقب میں اٹھا کر دیکھیں. سیدنا صدیق اکبر دروازے سے نکلے, مسجد کے آگے امام حسن کھیل رہے ہیں. مسجد کے آگے امام حسن کھیل رہے ہیں. ابو بکر صدیق آگے بڑھے, حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا دیا. امام حسن کو اٹھایا اور کاندھے پر بٹھایا. میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے وہ کیا جذبہ تھا جو حسن کو اٹھا رہے تھے؟ وہ کیا جذبہ اور کیفیت تھی اندر سے؟ اس عمل کے پیچھے تحریک کیا تھی, جذبہ کیا تھا کہ حسن کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھایا؟ جب کاندھے پر بٹھایا ہوگا تو وقت کا خلیفہ ہے, تھوڑی سی پگڑی بھی ٹیڑھی ہو گئی ہوگی, امام حسن کے پاؤں پر لگے ہوئی خاک بھی آپ کے کپڑے پر لگی ہوگی. میرے کان میں کہتے ہیں چھپ کر, کسی اور کو نہیں بٹھایا, رسول کے بیٹے کو بٹھایا, رسول کے بیٹے کو بٹھایا. مجھ سے ایک شخص کہنے لگا یہ حدیث تو آپ نے پڑھ دی ہے, اس میں کیا کمال ہے؟ میں نے کہا تو اگر اینک لگا صحابہ ہی کی محبت کی صحیح تو اس میں جو کمال ہے تو اہل بیت کا درجہ تجھے پتا چلے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے مشہور ہیں, عبداللہ, محمد, عبد الرحمن. عبداللہ بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر, اور بھی صاحبزادے ہوں گے لیکن 3 کا نام کثرت سے آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھ, امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا, مجھے ایک حوالہ بتا دے صحیح سند سے کہ کبھی اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا. ایک حوالہ بتا دو کہ ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا. تو کہنے لگے بٹھایا ہوگا تو اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے کہا جو بٹھایا ہوگا تو لکھا نہیں گیا, حسن کو بٹھایا تو لکھا گیا. اور سنیے آپ, میں نے کہا اگر اس نے کہا بٹھایا ہوگا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا اگر بٹھایا ہوگا تو لکھا ہوگا ہی نہیں ہے. حسن کو بٹھایا تو لکھا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے وہ فلاں کتاب میں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا. میں نے کہا اگر اپنے بیٹے کو بٹھایا یہ تو لکھا ہوا کہیں نہیں, اگر لکھا ہوا بھی ہوگا تو بہت دور ہوگا, لیکن حسن کو بٹھایا تو بخاری میں لکھا گیا, اہل سنت کے ماخذ میں لکھا گیا, اس بات کے حوالے سے لکھا گیا کہ اہل بیت کی محبت داخل ایمان ہے, فرائض ایمان ہے. ابو بکر نے یہ عمل کر کے بتا دیا, حب اہل بیت کے بغیر صدیق اکبر نہیں مل سکتے. ذکر حسین کے بغیر صدیق اکبر, ذکر حسین کو ہٹا کر ابو بکر کا ذکر کرنا, اہل بیت کو چھوڑ کر ابو بکر کا ذکر کرنا یہ خارجیت ہے, اور اہل بیت کے ساتھ ابو بکر کا ذکر کرنا یہی سنیت. میرے دل میں خیال آیا اس حوالے سے, میں لفاظی نہیں کر رہا لیکن ایک مزاج پیش کر رہا ہوں. بھائی بچہ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر کاندھے پر بٹھا رہے, بھائی اپنے عہدے کا خیال کریں, آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ اپنی سنجیدگی کا خیال کریں, آپ خلیفہ وقت ہیں. آپ نے اٹھایا گردن پہ بٹھا لیا بیٹے کو, اور یہ کیا آپ نے متانت سنجیدگی کے اعتبار سے آپ اس کے سر پر, سیدنا امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھتے, کیونکہ بچے سے جب پیار ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو صدیق جواب دیتے ہیں سر پر تو اپنے بیٹے کے ہاتھ رکھتا ہوں, سید کو سر پر بٹھاتا ہوں. اس پر غور کریں آپ. اب آئیے دوبارہ لوٹ کر میں یہاں سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور بخاری کتاب المناقب کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے. یہ سیدنا مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے, اور ابو بکر صدیق نے جب ان کی خاطر تواضع کی اور جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو صدیق اکبر نے قیامت تک کے سنیوں کو درس دے دیا کہ سنیت کیا ہے. مولا علی کی
نے جب دیکھا کہ ابو بکر نے اتنے آداب بجا لائے تو فرمایا، ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر تمہارا مرتبہ دیکھ کر اور تم نے جو ہمیں اہمیت دی ہے ہمارا دل بڑا خوش ہوا۔ تو صدیق اکبر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احب الی ان اسیر من قرابتی، بخاری میں ہے، فرمایا علی یہ کیا بات کر دی آپ نے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، تعظیم کرنا مجھے اپنی اولاد کے ساتھ لحاظ کرنے سے 100 گنا زیادہ۔ اب جملہ دیکھیں آپ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے آپ کا ادب اس لیے کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہوئے وہ مزہ نہیں، وہ احترام نہیں، وہ عقیدت نہیں جو اہل بیت کے ساتھ ہے، جو میں اس سے بڑھ کر کرتا ہوں، میں اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو کرتے ہیں، ہم بھی تو بہت کرتے ہیں، تو میں نے کہا خارج میں عمل تو دکھاؤ۔ کہا امام حسین کو مانتے ہیں، میں نے کہا ماننے سے کیا ہوتا ہے، معرفت نہیں محبت بھی ضروری ہے، خالی محبت نہیں ولایت بھی ضروری ہے، محبت اور معرفت بھی ضروری ہے، لحاظ بھی ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق کے دل میں حسین کا مرتبہ تھا، لیکن ظاہر میں جو کر کے دکھایا وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ اس جذبے کی ترجمانی ہے۔ اگر تم حسین کو مانتے ہو، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو، بخاری کی روایتیں پڑھتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں تمہارے وہاں شربت کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے وہاں شربت کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے وہاں محفلیں کیوں نہیں لگتی؟ وہ کہنے لگے یہ ضروری ہے، میں نے کہا ضروری ہے، میں نے کہا شربت ضروری ہے، نہیں سمجھا، میں نے کہا جی شربت ضروری ہے، ذکر حسین ضروری ہے، امام حسین کے نیاز دی تم نے؟ کہا نہیں دی۔ میں نے کہا پھر کیسے سنی ہو؟ اس کے لیے کیا یہ سنیت کے لیے ضروری ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ کسی خارجی کے ہاتھ میں سنی ہوئے ہیں، کسی قلندر کے ہاتھ میں سنی ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ مرتبہ کیا ہے۔ حسین سے اگر ابو بکر کو محبت ہے تو جھک کر دکھایا، کیا ہے بولیے، جھک کر دکھایا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق، ڈاکٹر قبلہ سید صاحب فاضل عالم ہے، یہ تشریف فرما ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کا، کہ ابو بکر صدیق فضیلت علی الاطلاق، یہ صحرا ابو بکر صدیق کے سر پر ہے، لیکن وہ جھک کر حضرت حسن کے لیے جھک رہے ہیں، حضرت حسن کے لیے بولیے جھک رہے ہیں، حضرت حسن کے لیے۔ میں کہتا ہوں مرتبہ وہ بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو کاندھوں پر اٹھایا ہے، انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں بوسے لیے ہیں، مرتبہ دل میں تھا، لیکن بعد والوں کو خارج میں کر کے دکھانا کہ محبت چھپانے کی نہیں ہوتی ملا کی، وہ ظاہر کرنے کی ہوتی ہے، وہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے مولویوں کے لیے تم 10 گھنٹہ تقریر کرو تو تم جناب شیعہ نہیں ہوتے، اگر ہم اہل بیت کے گھنٹہ کی محفل لگا دی تو ہم شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا ابو بکر نے حسن کو کندھے پر بٹھا کر سنی رہے اور سنیوں کے امام رہے، تو الحمدللہ ہم نے ذکر حسین کی محفل پوری سال منا کر ابو بکر ہی کو خوش کیا۔ سرے منہ اہل سنت سے نہیں ہٹے ہم، سرے منہ بولیے اہل سنت سے۔ بس میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہاں پر ایک تعریف اہل سنت کی بھی کرتا میں آپ کے سامنے، لیکن ایک عمل صرف بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں مانتے تو ہم بھی ہیں، میں نے کہا قاضی اعظم نے کمال کر دیا، شاہ صاحب قاضی اعظم فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے فضائل تو اتنے ہیں کہ پورا سمندر ہے، پورا سمندر ہے، اس کو تو نہیں جمع کر سکتے، اس کے کنارے بتا دیتا ہوں، اس کے فرمایا ایک کنارے کا نام معرفت ہے، ایک کا نام محبت ہے اور ایک کا نام ولایت ہے۔ معرفت کا معنی ہے کہ اہل بیت کا انٹروڈکشن، فرمایا معرفت آل محمد براءۃ من النار، جس نے میری اولاد کی معرفت حاصل کی وہ جہنم سے بری ہو گیا۔ 5ویں صدی کا موجود قاضی اعظم مقدمہ باندھ رہا ہے، توجہ ہے آپ کی، اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے بولیے؟ اور سنیے، فرمایا معرفت رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت آل محمد، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری اولاد کی محبت، میری اولاد کی معرفت پہچان جس کو مل گئی، یہ پہچان عام نہیں ہے، یہ پہچان ذریعہ بن گیا جہنم سے آزاد ہونے کا، جہنم سے آزاد ہونے کا۔ اچھا معرفت تو ہے، پھر حضور یہاں نہیں کچھ آگے فرمایا، فرمایا وحب آل محمد، میری اولاد سے پھر کھل کر پیار کرنا، فرمایا جواز علی الصراط، پورے صراط ایک کٹھن راہ ہے، فرمائے پورے صراط کا پاسپورٹ ہے،
پورے صراط کا پاسپورٹ ہے جو میری اولاد سے محبت کرے گا. فرمایا وہ ولایت آل محمد اور میری اولاد کی مدد کرنا. ولایت کا معنی مولا علی قاری نے لکھا مرقات میں مدد کرنا. کیا معنی لکھا؟ مدد کرنا. فرمایا ولایت آل محمد، فرمایا امان من العذاب. فرمایا کہ آل محمد میری اولاد سے محبت کرنا. تو فرمایا کہ وہ جواز ہے، وہ اجازت نامہ ہے پورے صراط سے آسانی سے گزرنے کا. اور فرمایا میری اولاد کی مدد کرنا، ان کی مشکل میں ان کے کام آنا. فرمایا جہنم کے عذاب سے امان ہے. تین چیزیں دیکھیں، یہ تین چیزیں. جس سے معرفت ہوگی وہ محبت کرے گا، اور جس کی محبت ہوگی وہ ان کی مدد کرے گا. مدد دو قسم کی ہے، ایک مالی مدد ہے، ایک اخلاقی مدد ہے. حسین کو مظلوم تو کہو نا، یہ ولایت آل محمد ہے. ظالموں، یزید کے لیے تمہارے منہ سے جملے نکلتے ہیں. رشید ابن رشید لکھ کر ابو العالی مودودی نے اس کی تخریج لکھی اور اس پر یزید کو رضی اللہ تعالیٰ لکھا. میں نے کہا نام آپ نے اسلامی جماعت کا بنایا ہے اور آپ نے یہ لکھا یہ معرفت اہل بیت نہیں ہے، معرفت ابتدا ہے اور ولایت اس کی انتہا ہے. اگر مقام کو جانتا ہے تو پیار کرے گا. پیار کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اخلاقی مدد کرے گا، اخلاقی مدد کرے گا. میں نے کل رشید بن رشید کے حوالے سے پوری تقریر کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سنیے، پھر اس موضوع کی طرف دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں. یہ عنوان ہے، جو بھی عالم دین آئے گا ان تینوں میں سے ایک کو خاص کرے گا. آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنی بڑی تقریر ہے اور ہزاروں صفحے لکھے گئے، اس کی کچھ سمری ہے؟ میں نے کہا اس کے سبجیکٹ بنتے ہیں، موضوع بنتے ہیں، معرفت ہو اور ولایت. معرفت، محبت اور ولایت. معرفت کا معنی مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ ان کے مرتبے اور مقام کو جاننا. نہیں ہم نے جان لیا، میں نے کہا ظاہر بھی تو کر. جاننے سے کیا ہو؟ جاننے کا نام تھوڑی اسلام ہے، ماننے کا نام اسلام ہے. بے شکریہ. حامی صاحب یہ ایمان کی تعریف کرتے اللہ کو ایک جاننا، حضور کو آخری جاننا. بچے نے کہا حضرت دانوی صاحب جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا. جسے ایمان کی تعریف کے جملے کا انتخاب نہ ہے وہ امام احمد رضا سے جیت سکتا ہے. اب میرا توجہ رکھیے یہاں پر اور غور کیجیے میرے دوستو کہ جاننا، سرکار فرمایا معرفت آل محمد، میری اولاد کے مرتبے کو جاننا. اور جو مرتبے کو جانے گا تو پھر اس کا اظہار کرے گا. کیا کرے گا بولیے؟ اظہار کا نام محبت ہے. اور محبت کی انتہا کیا ہے کہ دکھ درد میں ان کا ہو جانا. دکھ درد میں بولیے، دکھ درد میں. میں صرف ولایت پر ایک جملہ کہہ کے دوبارہ لوٹتا ہوں. حضور نے فرمایا ولایت آل محمد، میری اولاد کے ساتھ امداد کرنا. امداد سے مراد یہ کہ وہ جس مرتبے پر ہے اپنے اخلاق کو ان کے حوالے کرنا، فکری طور پر ان کا ساتھ دینا، نظریاتی طور پر ان کا ساتھ دینا، اپنے اہل و عیال سمیت اپنی تمام توجہات ان کی طرف کرنا. فرمایا جس نے میری اولاد کی امداد کی، فرمایا کل عذاب سے وہ بری ہو گیا. اس سے بڑی ایک بات بتاؤں آپ کو امداد پر، بتاؤں ایک بات آپ کو جو اہل سنت کا سب سے بڑا ماخذ ہے. آپ سنیے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. آپ ذرا سنیے یہ بات، یہ بہت کم جگہ آپ نے سنی ہوگی، یہ کم جگہ سنی ہوگی. ذرا اس کو یاد رکھنا ہے کہ حوالے کو آپ نے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو حسین کو ہم نہیں جانتے تھے، اللہ نے بتا دیا حسین. ہمیں کیا چھیڑ رہے ہو؟ ہمیں کیا پتا تھا امام حسین کون؟ ہمیں کیا پتا تھا خانوادہ رسول کا کیا مرتبہ ہے؟ یہ تو آیت تطہیر اتار کے قرآن نے بتایا. ہمیں کیا پتا تھا کہ حسین و حسن کی منزلت اور قدر کیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ نے ادب کر کے بتایا. تو ہمیں شیعہ کہتا ہے تو قرآن کو کیا کہے گا؟ رسول اللہ کو کیا کہے گا؟ اس لیے کہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ حسین کون ہے. رسول اللہ نے کاندھے پر بٹھا کر بتایا حسین یہ ہے. جہاں سے اجازتیں مل رہی وہاں کی بات نہیں کرتا. اور میرا امام بڑی پیاری بات کرتا ہے الحمدللہ میں. امام فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سنی ایجاد نہیں کرتا، ایجاد خدا کرتا ہے. سنیے فاضل بریلوی کا رفیع صاحب فرمایا سنی ایجاد نہیں کرتا، ایجاد تو خدا کرتا ہے. ہم تو مانتے ہیں سنی بولیے ایجاد نہیں کرتا، ایجاد خدا کرتا ہے. ایجاد خدا کرتا ہے، سنی اس کو مانتا ہے. آیت تطہیر سنی نے نہیں بنائی، خدا نے اتاری. اور امام محمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. امام محمد رضا کہتے ہیں آب تطہیر سے
دیکھو پودا جب جمتا ہے تو پانی سے جمتا ہے، فرمایا یہ جو جمے ہے نا تو پاکی کے پانی سے جمے. جیسا غوث اعظم کے بارے میں فرمایا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکا میرا. فرمایا امام حسین کون؟ امام حسن کون؟ اہل سنت کا مجدد ملت حاضرہ نہیں مستمرہ. شاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی فرماتے ہیں آب حیات سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ بزرگ و برتر باغ، ریاض نجابت، وہ بزرگ و برتر باغ، وہ باغ کیسا ہے جس کے پودے کسے؟ فرمایا تطہیر کے پانی سے جمے. اور وہ تطہیر جس کو قرآن نے ذکر کیا، بولیے کس نے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت آیا، زخمی آپ کو کیا ابو فیروز، ابو لولو فیروز ملعون نے، آپ کے بطن پر اس نے خنجر کا وار کیا تھا جو بہت گہرا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو زخم بڑا شدید آیا تھا. آپ نے وصال سے پہلے 6 رکنی کمیٹی بنائی. کتنی بولیے؟ توجہ سنیے گا، یہ بہت کم جگہ آپ کو ملے گی سننے کی بات. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ شرف ہے کہ بزرگوں کے خزانوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. میرے والد گرامی ڈاکٹر صاحب ایک بات کرتے تھے کہ شیر مارتا ہے گرڑ کھاتے ہیں. ہمارے شیروں نے شکار کر رکھا ہے، ہم نے صرف وہاں سے حصہ لینا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. سنیے اپنے اکابر کو دیکھو تو صحیح، ان کی طرف نظر تو کرو. علم حدیث بھی ان پر ناز کرتی ہے، تحقیق بھی ان پر ناز کرتا ہے، تفسیر بھی ان پر ناز کرتی ہے. اس لیے امت کا جو بھی پڑھا آیا وہ آیا سنی ہوئے ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. شجرے پڑھتے ہیں نا شجرے، اس میں دیکھ کر پڑھو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بارے میری سرکاروں کے، بول بارے میری سرکار. اور آپ کو بڑوں کا ذکر کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اکابر کا ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. صاحب کوئی یاد نہیں رکھے گا. کیوں؟ مستدرک کی صحیح حدیث ہے جس کی توصیف ذہبی نے لکھی ہے کہ البرکۃ مع الاکابر. حضور نے فرمایا لوگوں اپنا عمل ضائع نہ کرنا، پوری زندگی بڑوں کا ذکر کرنا، اسی میں تمہاری لیے عظمت ہے. جب اپنے سے بڑے کے ذکر میں عظمت ہے تو حسین کے جوتے کو چاٹ کر جو بڑے بنے تو اس حسین کے ذکر میں کتنی بات ہے. البرکۃ مع الاکابر، البرکۃ مع الاکابر. تمہارے بڑوں کے ذکر میں تمہارے لیے راحت ہے، تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے لیے کشادگی ہے، تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے تسکین ہے، تمہارے لیے سکینہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اب سنیے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بطن پر جو وار ہوا تھا، پیٹ پر جو خنجر لگا تھا وہ بڑا گہرا تھا. آپ کی وصال کا جب وقت قریب آیا، اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. جمع الجوامع امام جیلانی السیوطی کا مجموعہ، اور دنیا میں یہ حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جس میں تقریباً 47,000 حدیثیں جمع کی امام سیوطی. کتنی بولیے؟ جمع کرنے سے مراد جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی نا صحابہ کی روایتیں، اس کو جمع کیا، اور پھر آپ نے اس کو صحابہ میں بانٹا ہے کہ حضرت ابوبکر والی روایت اس ایک مسند میں آ گئی، جیسے مسلم امام احمد کے اندر ہے. حضرت عمر سے جتنی روایت اس کو ایک طرف کیا، حضرت عثمان سے جتنی روایت اس کو ایک طرف کیا، حضرت امام حسن سے جتنی روایت اس طرف کیا. جمع الجوامع اپنی جامع الکبیر اوسط و صغیر کو جمع کیا، 47,000 حدیث اس میں جمع کی. مسند عبداللہ ابن عمر میں اس حدیث کو نقل کیا اور حدیث کو ختم کر کے فرمایا سندہ صحیح. ریکارڈ ہو رہا ہے سندہ صحیح. اب وہ روایت کیا ہے توجہ رکھیے گا. امام سیوطی لکھتے ہیں، امام جیلانی السیوطی، اور اسی بات کو دیگر اور کتابوں کے جیسے طبرانی صغیر، طبرانی اوسط کے اندر بھی روایت موجود ہے. روایت کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے لیے وقت قریب آیا. اب وقت تھا کہ بھائی خلیفہ کس کو بنائیں گے. آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. توجہ رکھنا، 6 رکنی کمیٹی بنائی. یار اہل بیت کے کسی اور سے ذکر کروا لو، میں تو بیٹھ کے سبحان اللہ کروں. یہاں پر کروں، میں آپ کو ناچ کے بتاؤں کہ ان حدیثوں پر ناچا کیسا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. آپ مضامین آسمان سے اوپر جا رہے ہیں اور آپ ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں. زمین کی داد پر سبحان اللہ نہیں. اور سن لیجیے اس بات کو،
سنی اسی طرح اہل بیت بیان کرتے ہیں، سنی اسی طرح اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ حضرت تشریف فرمائے حضرت کے دادا حضور قبلہ سیدی دیدار علی شاہ صاحب، مجھے یقین کیجیے ان سے بڑی عقیدت ہے دو نسبتوں سے، ایک تو عالم دین ہے، اہل سنت کے بہت عظیم عالم ہے، ایک بات، دوسرا سید السادات ہے، اور تیسرا یہ کہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے۔ یہ میں تحریر سے نعمت، میرا ان سے کوئی دنیاوی رابطہ نہیں، دینی رابطہ ہے، یہ سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ البرکت ما لکابر، یہ نہ مجھے جانتے نہ میں ان کو جانتا، یہ مجھے بھی کسی واسطے سے جانتے، میں بھی ان کو کسی پاک واسطے سے جانتا۔ سنیے اس بات، ہمارے وہاں مزاج کیا سیدوں کا شاہ صاحب، ہائے 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 ہائے، ارے نماز میں تم سنی و دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو نماز میں تم نے وعدہ کر لیا تھا کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو گے، اب نیک لوگوں کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، منہ موڑنا نہیں، منہ نہ موڑنا۔ میرے آقا حضور سیدنا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا دیدار علی شاہ، یہ ہمارے الحمدللہ حدیثوں میں استاذوں میں سے، ان کی اولادوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، ہمارے پاس علم حدیث ان بزرگوں کے ذریعے آیا۔ فاضل بریلوی کے خلیفہ ہے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے اندر ان کی ملاقات، میرے آقا نعمت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الفقہا، گنگوئی کو ناک چٹوائی، زمین ناک تلے اسے روندا ہے اور اس کو زمین چٹوائی ہے حضرت دیدار علی شاہ صاحب نے۔ فتاوی دیداریہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے، فتاوی دیداریہ شائع ہو چکا ہے، فقہ ناس کرتا ہے اہل سنت کا قابل، خدا کی قسم حدیث ناس کرتی ہے اہل سنت کا قابل۔ توجہ کیجئے یہاں پر، چند بات پر آج کمپیوٹر پر جرا کر کے آئے نا ہم بہت بڑے محقق بن گئے، میں نے کہا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ تو باتیں بیروت والے، بیروت میں عیسائی بیٹھ کر جناب تخریجیں کر رہے ہوتے، تو تم اس کے ارنوت کی تقریر پر اور شعیب ارنوت کی تقریر پر، تو تم فلانی کی تقریر پر، اس کی تحقیق پر تم مست ہو رہے ہو۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو پوری لائبریری ان کی سینوں کے اندر ہے۔ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید السادات، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی ان کے جگری دوست ہیں، جگری دوست ہیں۔ دہلی میں ملاقات ہوئی، سید صاحب خود اپنی جگہ پر ایک انجمن اور ایک جگہ اپنی جگہ پر والا حضرت، علم کی اپنی جگہ پر آلہ حضرت، ان کو نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ میرے استاد مولانا احمد رضا صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا وہ پٹھان غصے کے تیز ہیں۔ بات بتانا چاہ رہا ہوں، مزاج اہل سنت کو بتا رہا ہوں، سنیوں کا مزاج۔ سید السادات شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الفقہا حضرت قبلہ سیدی و آقائی و نعمتی حضرت دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب پٹھان غصے کے تیز ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، علماء کی تو بڑی قدر فرماتے ہیں، خدا چند فتاوے دکھائے تو دیدار علی شاہ صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا میں بریلی جاؤں گا۔ اب جب بریلی آئے اور بریلی جب تشریف لائے تو مغرب کا وقت تھا، سن رہے ہیں آپ؟ ہم بٹے ہوئے نہیں، کس ظالم نے ہمیں بانٹ دیا؟ خدا کی قسم، ہم تو سب پنجتن والے تھے، کس بدبخت نے ہمیں بانٹا؟ پیری مریدی بانٹنے کے لیے ہوتی ہے یا منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے؟ کس ظالم نے بانٹا؟ اپنی صفوں میں بلیک شپ تلاش کرو، کالی بھیڑیں تلاش کرو جو سنیوں کو بانٹ رہی ہے۔ کس ظالم نے بانٹا؟ اوپر کا مرحلہ دیکھو، اللہ اکبر، وہ سارے ایک رہے۔ میں تو بعض لوگوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا کس علی کے لیے لڑ رہے ہو؟ وہ تو ابو بکر سے پیار کرتے تھے، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ کس حسن سے محبت کر رہے ہو؟ وہ تو امیر ماویہ کے دوست ہو گئے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر لفظ کو داخل نہ ہونے دو، اخلاقاً، نظریاتی لفظ نہیں، اخلاقی لفظ، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، نا، یہ تو منزل تک پہنچانے والی راہ ہے۔ یہ اختلاف کی تھوڑی راہ ہے، کسی بھی ٹرین میں بیٹھو، چاہے قادری ٹرین میں بیٹھ جاؤ، چاہے چشتی ٹرین میں بیٹھ جاؤ، چاہے نقشبندی ٹرین میں بیٹھ جاؤ، یہ سب مدینے جائے۔ چلنا کیسے؟ اختلاف کیسے؟ توجہ رکھیے میرے دوستو، سیدنا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بریلی شریف پہنچا تو مغرب کا وقت تھا اور نماز ہو رہی تھی۔ دیدار علی شاہ صاحب نے جلدی وضو فرمایا، وضو فرمایا۔ واقعے کو حذف کرتا ہوں، جب اندر داخل ہوئے، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک خاص شرعی مسئلہ بھی یہاں پر آپ کی ایک شان ہے، لیکن وہ بزرگوں کا معاملہ میں نہیں ذکر کرتا۔ جب آپ مسجد شریف میں داخل ہوئے
تو پہلی ملاقات فاضل بریلوی سے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کے بعد جب فاضل بریلوی سامنے آئے اور دیدار علی شاہ صاحب نے ان کو دیکھا تو دنیا نے یہ دیکھا کتابوں میں لکھا گیا وقت کا مجدد اپنی پگڑی دیدار علی شاہ صاحب کے قدموں میں رکھا. سید صاحب آپ کس لیے تشریف لائے؟ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عقیدت کو دیکھ کر میں حیران ہوا اور میری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا کہ حضرت آپ کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرما پٹھان ہوں غصے کا تیز. بات دلی میں ہوئی ہے غصے کا تیز ہوں. اس کے بعد دیدار علی شاہ صاحب کی دستبوسی کی اور میرے پاس وہ سند موجود ہے. آپ نے وہیں پر بیٹھ کر سید صاحب کو کرسی پر بٹھایا اور نیچے بیٹھ کر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری سلسلوں کی سندیں لکھی اجازتیں لکھی اور کھڑے ہو کر دیدار علی شاہ صاحب سے کہا حضور یہ آپ کے باپ دادا کی امانت تھی جو میں آپ کو پہنچایا. ہمارا مزاج سیدوں کے لیے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بتانا چاہ رہا تھا. ہمارا مزاج سادات کے لیے آپ کو امام احمد رضا کو فتویٰ لگا سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں. بولیے لگا سکتا ہے؟ نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہیں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں. کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جناب امام حسین کی محفل اور مجلس لگی ہوئی ہے. امام احمد رضا کرسی سے نیچے اترتے ہیں اکڑو بیٹھ جاتے ہیں اور سر کو نیچے لے جاتے ہیں اور زبان کی نوک سے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا کہ وقت کا امام عمر کے اعتبار سے نہیں علم کے اعتبار سے ہمالیہ سارے بڑے بڑے علماء اس کی جوتی اٹھانے والے یہ کرسی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا. زمین پر بیٹھ کر اپنی زبان زمین پر لگا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کیا ہوا تو کہا تو فاتحہ دیا تھا حسین کا اس کی شرنی کا دانہ گر گیا. امام نے کسی کو نہیں کہا ہاتھ سے نہیں جھک کر زبان لگا کر اٹھایا. یہ مزاج ہے اہل سنت. اب آئیے تھوڑا اس کا ماخذ کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا کہ شہادت کا وقت قریب آیا. امام سیوطی نے جمع الجوامع میں نقل کیا طبرانی نے اوسط میں نقل کیا اور امام سیوطی نے تو دعویٰ کیا سندہ صحیح. میں دکھاتا ہوں آپ کو. لائیے جمع الجوامع اس میں لفظ موجود ہے سندہ صحیح سندہ صحیح. مجھ سے کہ لگا امام سیوطی تو سند دینے میں بڑے لین ہیں بہت نرم ہے. تو میں نے کہا تیرا ابن تیمیہ کون سا جب جواب دے گا تو پھر سننا بھی آگے. یہ بات ہماری بھی سننا. امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما سندہ صحیح. روایت کیا ہے؟ فاروق اعظم نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. فرمایا یہ 6 جس کو خلیفہ بنائیں گے تو منتخب کر لینا. کون؟ علی المرتضیٰ, سیدنا عثمان غنی, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ انصاری, حضرت سعد بن وقاص, حضرت عبدالرحمن بن عوف. ٹھیک ہے. اس وقت روئے زمین پر ان سے افضل کوئی نہیں تھا. 6 کی کمیٹی بنا دی مجلس مشاورت. فرمایا 6 فیصلہ کرے گی کہ خلیفہ کون ہوگا. طبقات ابن سعد اٹھائیں, علامہ ابن کثیر کے بدایہ و نہایہ دیکھیں, اہل سنت کی کوئی بھی کتاب دیکھیں. ودن 3 دن میں خلیفہ منتخب ہو گیا, یعنی اعلان ہو گیا 3 دن میں یہ مشاورت ساری طے پا گئی. اور فاروق اعظم کی شہادت کے فوراً بعد یعنی آپ زخمی ہوئے مشاورت شروع ہو گئی. فاروق اعظم کو لہب مبارک میں اتارا عثمان غنی کی خلافت کا اعلان ہوا. اس میں توقف نہیں ہوا. اب سنیے 6 بندے ہیں جن کو نافذ کیا گیا. میری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, فاروق اعظم کی بیٹی ہے اور حضور کی زوجہ اور ہماری ماں ہے سیدہ حفصہ, بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. فاروق اعظم بھی بڑے نسبت والے. کسی نے کہا کہ باپ لوگ تو اپنے بیٹوں کے نام کی کنیت رکھتے ہیں, آپ نے بیٹی کے نام کی کنیت رکھی. آپ اپنے آپ کو ابو عبداللہ نہیں کہتے, ابو حفص کہتے ہیں. حفصہ کا باپ, یہ کون سا طریقہ ہے؟ عبداللہ کا باپ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا عبداللہ سے وہ عزت نہیں ملی جو حفصہ سے ملی. یہ سنیت ہے, یہ عرب کی سنیت ہے. سبحان اللہ. عرب میں ایسے ہی ہوتا تھا. عرب میں ہم نے نہیں دیکھا. اور میں نے کہا تو ٹرک چلاتا, تو نے کیا دیکھ لیا؟ تو نے کون سا عرب دیکھ لیا؟ 80 سال پرانا عرب دیکھا. میں 1400 سال پرانا عرب تیرے کو بتا رہا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. نہیں سمجھا؟ آج کی تازہ خبر ہے
مولودہ کو میں نے کہا جبل ابی قبیس سے محل کو گراؤ، زمزم ٹاور کو گراؤ، کون نہیں کر سکتا. میں نے پھر یہ کیوں گرا؟ غور کریں غور. خیر میں تو خیرے کے پیچھے نہیں چل نماز. میں نے کہا ابن زیاد بھی نماز پڑھا رہا تھا، حسینی نماز پڑھا. کون سی نماز بولیے؟ حسینی نماز. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہوں. سنیے اب توجہ رکھیے اس پر. حضرت سیدہ حفصہ فاروق اعظم نے اپنی کنیت رکھی ابو حفص، حفصہ کا باپ. حفصہ کا کسی نے کہا عبداللہ کا باپ کیوں نہیں؟ فرمایا عبداللہ سے وہ عزت نہیں ملی. عبداللہ کا کیوں؟ کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں، میرے لیے سب سے بڑی نسبت یہ ہے. میں ابو عبداللہ نہیں لکھتا، ابو حفص لکھتا ہوں. ابو حفص لکھتا ہوں. فاروق اعظم کے بعد سیدہ حفصہ ام المومنین آئی رضی اللہ تعالی عنہا. کہہ رہے کہ ابا جان ایک بات کروں. امام سیوطی لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا فاروق اعظم کیا؟ فرمایا یہ 6 بندے جو آپ نے بنائے لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان پر. لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ عمر نے کیا کر دیا، 6 کیسے بندے تجویز کر لیے، ان میں سے کوئی خلیفہ بنے گا؟ کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ عمر نے کیا کیا؟ فاروق اعظم بستر عدالت پر ہے. فرماتے حفصہ تو جانتی ہے 6 کون؟ جانتی کون ہے؟ فرمایا پہلا عثمان ہے. کہ میں نے خود اب 6 سندیں خود پڑھی ان کے بارے میں، اپنی سند سے 6 کی فضیلت بیان کی. فرمایا میں نے 6 کا نام اس لیے لیا. سنیے میری بات، اور بڑی کمال کی بات سنیے. فاروق اعظم نے یہ نہیں بولا کہ یہ 6 اس لیے لیا کہ ایک علم میں بہت بڑا ہوا ہے، دوسرا تاریخ میں بہت بڑا ہوا ہے. فرمایا وہ تو بات کی بات ہے، ایسے تو بہت ہوں گے. فرمایا یہ نسبت میں بڑے ہوئے. یہ عرب کا مزاج نہیں سمجھا، یہ عرب کا مزاج ہے. فاروق اعظم اپنے پیچھے یہ نہیں کہتا ڈگری چیک کرنا، فرمایا نسبت چیک کرنا. بولو نا سبحان اللہ. یہ ملفوظ میں موجود ہے. فاروق اعظم نے جب یونیورسٹی قائم کی نا پڑھنے کے لیے، جیسے انجینئر بن رہے، ڈاکٹر بن رہے، تو آپ نے اس کے 2 کورس کیے تھے. 50% علم تو سب حاصل کریں گے، اس کے بعد کی ڈگری کے لیے میری اجازت ہوگی. اب جو نیچے والے پڑھ رہے ہو، پڑھتے جب اس سطح پر پہنچتے تو ان سے کہا جاتا آپ سے حضرت عمر آپ کا امتحان لیں گے. حضرت عمر کے پاس ہو جاتے کہ حضرت ہم آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں. فرمایا یہ پتا پہلے تیرا پیو کون تھا، تیرا باپ کون تھا، تیری برادری کیا تھی. فاروق اعظم جب نسب اور نسبت سے مطمئن ہوتے تو پڑھنے کی اجازت دیتے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو تعلیم آگے آ رہی ہے نا، یہ بہت حیا والی ہے، یہ بہت حرمت والی ہے، یہ بہت قدر والی ہے. اس کو ایرا غیرہ تو خیرہ نہیں پڑھے گا، اعلیٰ نسب والے پڑھیں گے. آپ بھی آم لاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، ٹماٹر لاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نسل مختلف ہوتی تو ذائقہ مختلف ہوتا ہے، ذائقہ مختلف ہوتا ہے تو قیمت مختلف ہوتی ہے. اس لیے سیدوں جیسا کو سب برابر ہے. تو میں نے کہا سب برابر نہیں ہوتے میرے بھائی، سب برابر نہیں ہوتے، سب برابر نہیں ہوتے. یہ دوسرا موضوع ہے. اب آپ سنیے. فرمایا حفصہ میں نے جو یہ 6 بندے پیچھے چھوڑے ہیں، ان میں سے ایک امت کا خلیفہ بنے گا اور تقریباً 23 لاکھ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے گا. فرمایا کون کہتا ہے میں نے ان 6 میں کوئی ناقص چھوڑا؟ فرمایا ایک عثمان غنی ہے، ایک علی المرتضیٰ ہے، ایک سعد بن وقاص ہے، ایک طلحہ انصاری ہے، ایک زبیر بن عوام ہے، ایک عبد الرحمن بن عوف ہے. میری بیٹی تو جانتی ہے ان کا کیا مرتبہ ہے؟ سیدہ حفصہ نے کہا حضور کیا؟ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں. فرمایا میں نے خود حضور سے سنا. عثمان کا مرتبہ دے. عثمان وہ ہے جن کو حضور نے فرمایا کہ جب عثمان کا جنازہ ہوگا تو آسمان کے فرشتے آئیں گے. عثمان کا جنازہ ہوگا کئی رضی اللہ عنہ، آسمان سے فرشتے آئیں گے. کیا دیکھیے پتا چلا اپنے سے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، منقبتیں نسبتوں کی بیان کرنا یہ عمر کی سنت ہے. نماز نماز نماز. میں نے کہا نماز سب پڑھتے ہیں، چپ کر. نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. رنگ کی بات کر، رنگ نماز کا رنگ ہے، اس کی بات کر. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے عثمان وہ ہے، عثمان وہ ہے کہ اس کی شہادت کے وقت فرمایا آسمان سے فرشتے آئیں گے. فرمایا بیٹی دوسرا علی ہے، دوسرا علی ہے. یہ وہ ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی ہے اور علی جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا. فرمایا تیسرا تم نے دیکھی طلحہ؟ کہا حضور. فرمایا طلحہ وہ ہے جو حضور کے سامنے سینہ سفر ہوا تھا اور حضور نے اس کے پشت پر ہاتھ مار کر شفاعت کی بات کی تھی.
فرمایا چوتھا کون ہے؟ فرمایا سعد بن وقاص. فرمایا وہ ہے جس سے حضور اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے فرمایا سعد لوگ مجھ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مصطفیٰ آپ پر قربان ہو. سعد تو اتنا پیارا ہے کہ میں محمد کہتا ہوں کہ تجھ پر میرے ماں باپ ہو. سعد بن ابی وقاص حضرت زبیر بن عوام. فرمایا بیٹی حفصہ تو جانتی زبیر کون ہے؟ کہا حضور کون ہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے میں نے خود سنا نبی پاک فرما رہے ہیں یا اللہ تو نے عیسیٰ کو اتنے حواری عطا فرمائے میرا امت میں میرا حواری کون ہے؟ کہ رب نے جبریل کو بھیجا زبیر بن عوام ہے. آپ مختصر یہ کہ آخری عبد الرحمن بن عوف کی بات آئی اور یہ بہت ذہین آدمی تھے اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کا فیصلہ انہوں نے کیا. فرمایا بیٹی ہو نہ ہو لوگوں کو اعتراض عبد الرحمن بن عوف پر ہوگا. کہا جی ابا جان. اور میں نے آپ کو بتایا قاضی یاس سے کہ اہل بیت میں تقریر سے ہٹا نہیں ہوں. یہی لانا تھا آپ کو میں نے. یہی لانا تھا میں نے آپ کو. قاضی یاس کہتے ہیں کہ اہل بیت کے 3 سبجیکٹ ہیں معرفت محبت اور ولایت. ولایت کا معنی علی قاری مرقات میں کرتے ہیں یعنی ان کی اعانت کرنے والے ان کے ساتھ مدد کرنے والے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے. یہ سچے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. جسے میری اولاد کا مرتبہ پتا چلا وہ پیار کرے گا اور جو پیار کرے گا وہ تن من دھن نثار کرے گا. کہتے کہ سیدوں کے نام پر بات دیتے ہو. ہم نے کہا جی جنت مل گئی اس لیے دے رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ. اب غور کیجیے اس پر. سادات کو دینے کا رتبہ آپ دیکھیے. حضور نے فرمایا ولایت میرے بچوں کی امداد کرنے والا جہنم سے آزاد ہے. سیدنا فاروق اعظم کی سند سنیے. حضرت عمر کہتے ہیں دل کے کانوں سے سنیے. فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹی میری میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. میں رسول اللہ کے حجرے کے قریب کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے تیزی سے نکلے اور حضرت زہرا کے حجرے میں گئے. حسنین رو رہے تھے. پوچھا فاطمہ یہ روتے کیوں ہیں؟ کہ ابا جان بھوکے ہیں. حسنین بھوکے ہیں. میں پگڑی نہیں پھینک رہا میں واسکٹ نہیں کھول رہا میں ممبر پر چھلانگے نہیں مار رہا. یہ وہ سچ ہے جو متانت کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جو متانت کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور جو خالصتاً اہل سنت کی راہ ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا حسن کیوں روتا ہے حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حضور انہیں بھوک لگی ہے. حضرت فاروق اعظم اپنی انتقال کے وقت جو روایت کر رہے ہیں فرمایا سرکار حجرے سے باہر نکلے اور دروازے پر کھڑے ہو کر چند لوگ کھڑے تھے ان کو کہا کون ہے جو میرے اہل بیت کے لیے کھانا لائے گا؟ سرکار سوال نہیں کر رہے سعادت دے رہے. سرکار سوال نہیں کر رہے سعادت دے رہے. مرتبے کو واضح کرنا ہے. اہل بیت کے مرتبہ ولایت کو واضح کرنا ہے. سبحان اللہ. اور جو خوش نصیب اس سے مستفیض ہوگا اس کے لیے آسرا بنانا ہے اس کے لیے وجہ بنانی ہے. توجہ کیجیے میرے دوستو. فاروق اعظم کہتے ہیں میں قریب بڑھتا کہ عبد الرحمن بن عوف گھر میں بھاگا. حضور نے کہا کہ حسنین کے لیے کھانا لاؤ. حسنین کے لیے فرمایا 2 پراٹھے میں نے گھی کے تیار کیے. واللہ یہ لفظ موجود ہے. گھی کے پراٹھے تیار کیے اس میں میں نے کچھ شوربہ ڈالا اور لپیٹ کر لایا اور سرکار کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور شہزادوں کے لیے. سرکار نے اندر دیا. بچوں نے خوشی سے کھایا. سرکار نے حسن و حسین کی خوشی دیکھی. باہر نکل کر آئے. سیوطی رضی اللہ تعالی جم الجوامی میں لکھتے ہیں اہل بیت کی امداد کیسی ہے. سرکار نے عبد الرحمن بن عوف کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا تم نے میرے حسن کو خوش کر دیا. فرمایا تم نے میرے حسین کو خوش کیا. کہ عبد الرحمن سن تمہیں 2 روٹیاں دی ہے. فرمایا کفاک اللہ امر دنیا کا دنیا کے کام میں اللہ تیری بھلائی کرے. فرمایا واما آخرتوں کا فانا لہا ضامن آخرت بھول جا. یہ 2 روٹی کے صدقے میں تیرا ضامن بن گیا. فاروق اعظم کی سند ہے. بولے سبحان اللہ. فرمایا حضور نے فرمایا عبد الرحمن بے فکر ہو جا تیری دنیا گزرے. فرمایا کہ کفاک اللہ ہمارا دنیا تیری دنیا کے معاملات میں اللہ تیری کفایت کرے تیرے لیے آسانی کرے. رہا قیامت کی بات تو بھول دے. یہ 2 پراٹھوں کے صدقے میں نے تجھے جنت دے دی. میں جنت کا تیرا ضامن ہوں. میں جنت کا تیرا صحابی تھے. حضور حساب تو ہوا نہیں کیسے ضامن.
فرمایا ضامن ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیے عبد الرحمن بن عوف صحابی ہے جنتی ہے، لیکن حضور جنت پر جنت عطا کر رہے ہیں حسنین کی خدمت. سبحان اللہ. شاہ صاحب ختم کریں. چلے چلے آگے چلے. یہ ہے ولایت آل محمد. یہ کیا ہے بولیے؟ میں آپ کو حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا قیمتی. ابھی تک میں پڑھنا چاہ رہا تھا بس نکل جاتا تھا، اور یہ پڑھوں گا لیکن آپ اس کو بڑے توجہ کے ساتھ دیکھیں گے. فرمایا کہ ہمیں معرفت ہے، ہم امام حسین کو جانتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا جانتے تو شربت کیوں نہیں بناتے؟ سبحان اللہ. شربت کیسے کیا جانوں؟ میں نے کہا شربت ہی تو جاننے سے تعلق ہے. میں نے کہا نیاز کیوں نہیں کرتے آپ؟ نیاز حسین کیوں نہیں کرتے؟ کہا نیاز حسین کا حسین سے کیا تعلق؟ میں نے کہا یہی تو تعلق ہے، اور کیا تعلق ہے؟ اس نیاز سے تو محبت ظاہر ہوگی، ولایت ظاہر ہوگی. کہنے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. اور میں نے کہا خارجی یہ سنیوں کا طریقہ ہے. یہ سنیوں کا طریقہ ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشری میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. سنیے ذرا. تحفہ اثنا عشری اہل سنت کا مقدمہ ہے. سبحان اللہ. جس بنا پر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو اہل سنت میں مجدد قرار دیا کہ وہی مبارک کتاب ہے. ماشاءاللہ. تحفہ شریف مقدمہ ہے. اصول یہ کیا ہے؟ اصول. اس کی ہر عبارت کے ہم رافضیوں کے سامنے جواب دیں، اور اس کی ہر سطر علماء تشریف فرما ہے، اس کی ہر سطر ہمارے لیے مقدمہ ہے. ہم اس کے جواب دے ہیں. ہمارے نزدیک انتہائی مستحکم اور مضبوط کتاب ہے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. توجہ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سولوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے جی کون شاہ عبد العزیز؟ میں نے کہا شاہ عبد العزیز وہ ہے جس پر میری بھی سند حدیث پہنچتی ہے، ان کی بھی پہنچتی ہے. جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے اس کی بھی حدیث کی سند یہاں پہنچ گئی، اور جو یزید کو لعنتی کہہ رہا ہے اس کی بھی سند حدیث یہاں پہنچ گئی. نہیں سمجھے آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ختم ہوگا. دو بھائی لڑے تو شاہ صاحب بیچ میں آیا اور کہنے کہ بھائی یہ دو لڑ رہے ہیں، کس بات میں اختلاف ہے؟ کہا یہ لال ہے یہ کالا ہے. کہا تمہارے ابا تو اس کو کالا کہتے تھے. کہا دونوں مان لو. کیونکہ سولوشن کے لیے ایک حکم چاہیے، حل کے لیے کوئی مڈل پوائنٹ کے لیے آنے پر کوئی حل چاہیے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جتنے بھی بر صغیر میں فرقے ہیں یہ سب 5-5 10-10 چلتے ہیں. آ کر جس پر جمع ہوتے پھر وہ رات ایک ہی مدینے تک جاتی، وہ شاہ عبد العزیز ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. اب قدر سمجھے آپ؟ اختلاف ختم کرتا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے رہنے والے ہیں، اور خود لکھتے ہیں کہ دہلی میں اکثریت اہل تشیع کی تھی. ایک تاریخی پہلو پیش کر رہا ہوں. دہلی میں اکثریت بولے کس کی ہے؟ شیعوں کی تھی. تو فرمایا حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اگر آپ حلیم بنائے تو کہتے جی شیعہ ہو گئے، شربت بنائے تو شیعہ ہو گئے. میں نے کہا اب مسئلہ تو یہاں کلیئر ہوگا. اس لیے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیر کے نام سے مشہور نہیں ہوئے، محدث کے نام سے مشہور ہوئے، مولوی کے نام سے مشہور ہوئے. فقیہ تھے، پیر تو تھے، لیکن ظاہر جس چیز کو کیا وہ حدیث تھی. اہل الحدیث کے امام ہیں آپ. خدمت حدیث میں آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے فضل خیرآبادی جیسے لوگ ہیں. ثناء اللہ منتصری ہو یا داؤد غزنی ہو یا اسحاق دہلوی ہو یا ہمارے آقا اعلی حضرت کے پیر شاہ رسول مہریلوی ہو، یہ سب جا کر شاہ عبد العزیز سے ملتے ہیں. ہماری ساری سندیں جا کر کس سے ملتی بولیے؟ چاہے اہل حدیث مکتب فکر کا ہو، چاہے دیوبندی مکتب فکر کا ہو یا اہل سنت کا، سب کی سندیں اہل حدیث مکتب فکر داؤد غزنی سے، نواز صدیق خان بھوپالی سے، پھر اسحاق دہلوی سے جا کر ملتے ہیں. ہم امام محمد رضا سے، پھر شاہ رسول مہریلوی سے، اور پھر شاہ عبد العزیز سے ملتے ہیں. اور شاہ عبد العزیز کے بعد یہ سند پھر سیدھا مدینے تک جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. شاہ صاحب کا دور بریلوی دیوبندی اختلاف سے کئی دہائی پہلے، بر صغیر کا دور جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. اس قیمتی بات کو نوٹ کریں. شاہ صاحب فرماتے ہیں دہلی کے اندر اکثریت اہل تشیع کی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ 10 محرم آتا تو حضور کے آپ دروازے مسجدوں کی لائٹیں بند کر دیتے تھے. عاشورے کے دن آگے کا چراغ بھی بند کر دیتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اسٹریٹ لائٹ کی تار بھی کٹ جائے. کیا آپ ایسا کرتے تھے؟ چپ کر.
वाह वाह किसने तेरे को कहा? वाह वाह सुभान अल्लाह। कहीं और नहीं लिखते, मलफूज नहीं, फतावा है उनका। वाह वाह फतावा अजीजी में देखिए, फरमाते फकीर के घर 2 मजलिसें होती, लफ्ज भी मजलिस लिखा है, लफ्ज भी मजलिस लिखा है। फरमाया फकीर के घर 2 मजलिस होती है। फरमाया एक तो मौलूद नबी की, वाह सुभान अल्लाह, और दूसरी शहादत हुसैन की। दूसरी कौन सी? शहादत हुसैन की। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं जबकि पूरा दहली शिया है और चंद घर अहले सुन्नत के, और खुद अपनी तारीख में लिखते हैं कि मेरे वालिद हजरत शाह वलीउल्लाह जब जुमे की नमाज पढ़ाने जाते तो उनके शागिर्द तलवारों के साथ उनके साथ चलते थे कि कहीं उन पर कोई हमला ना कर दे। आप अंदाजा लगाइए इतनी गमगीन फिजा है और उसमें चिराग सुन्नियत क्या है। ये नहीं कहते भाई शरबत ना बनाओ, पता कैसे चलेगा वहां भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है। खिचड़ा ना बनाओ, पता कैसे चलेगा वहां भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है। जिक्र हुसैन ना करो, पता कैसे चलेगा वहां भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है। बल्कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि फकीर 10 मुहर्रम को अपने मदरसे में, आस्थाने का नहीं लिखा, फरमा मदरसे में शहादत हुसैन की महफिल रखता है। खुश इल्हान, जैसा चिश्ती साहब है, जैसे हमारे भट्ट साहब है, फरमा खुश इल्हान नाखानों को बुलाता है और करबला वालों पर सलाम पढ़वाता है। ये मैं कहता हूँ सोने से ज्यादा कीमती बात मैं आपके सामने। फरमाया अपनी जेब खास से लंगरे हुसैन बनवाता है, अपने जेब खास से लंगरे हुसैन पढ़वाता है और सलाम करबला की महफिल होती है। फकीर सुनता भी है, शामिल भी होता है और रिज़्क़त भी पाता है। और यही शाह साहब जो फतावे से हटकर अहले सुन्नत की तर्जुमानी के लिए आए, शियों ने ताना दिया। मैं एक तारीख पहले पेश कर रहा हूं, इसको फिरका वारिद का रुख मत दीजिएगा। एक तारीख पहले शिया को शिया कहा था, सुन्नी को सुन्नी कहा जाता है, ठीक है। मैं सही सवाल से और दोनों ग्राउंड पर मौजूद है, ये कोई फिरका वारिद नहीं, एक तारीखी और जोग्राफी नक्शा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को जब ताना दिया शियों ने कि तुम अहले बैत को नहीं मानते, तुम्हारे वहां अहले बैत का जिक्र नहीं होता है। ये मैं इतना भारी हवाला आपके सामने रख रहा हूँ। अगर तारीख से आपका ताल्लुक है, अगर आप वाकई में रिसर्च करने के माहिर हैं और उसमें आप मुनसिफ हैं, तो फिर रिसर्च के अंदर तारीख का बहुत बड़ा दखल है। तो पहले क्या होता था, पहले वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा तो आसमान से गिरा थी, पहले वाले से कैसे नहीं ताल्लुक। कोई बंदा बच्चे को ले जाए, कहा स्कूल में उसको भर्ती करे, कहा भर्ती करेगी कितना, कहा जी $50 फीस है, कहा आओ पकड़े, कहा तो 5000 आप दे रहे, कहा बस एक मसला है, कहा क्या, अब्बा का नाम नहीं है इसके। ये क्या बात हो गई, $50 हमारी फीस है एडमिशन, आप $5000 दे रहे, क्यों दे रहे $5000? बस कुछ मसला है, कहा क्या मसला है, कहा अब्बा का, बच्चे का अब्बा का नहीं पता। उन्होंने कहा बच्चे ले जाए शरीफों का स्कूल, शरीफों का स्कूल। तो जो अपना अब्बा ना बता सके वो शरीफ नहीं है, और जो अपना उस्ताद ना बता सके वो मिंबर पर बैठ नहीं सकता। पता नहीं किस सिख से पढ़कर आ गया, मैं क्या बता, सनद बता किस मशरब का मानने वाला है, कहां से एतलात करता है, सनद तेरी कहां से चलती है, सलात आज़म से कहां जुड़ता है। मैं खुल कर कहता हूं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सही में हज़रत इमाम अहमद रज़ा के हवाले से शाह अब्दुल अजीज से जाकर जुड़ते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को जब ताना दिया मेरे दोस्तों शियों ने कि तुम्हारे वहां न्याज नहीं होती, तुम्हारे वहां जिक्र अहले बैत नहीं होता, तुम्हारे वहां ये नहीं होता, शाह साहब ये शियों के जवाब में किताब लिख रहे हैं। ये कोई मलफूज नहीं है, ना कोई गैर मुतबर या इल्हाकी बातें हैं, बल्कि जवाब देते हैं। जवाब देते हुए तूने देखो किसको है, तूने लोटे देख लिए शायद, तूने सुन्नी देखे नहीं अभी, तूने सुन्नी अभी देखे नहीं। शाह साहब लिखते हैं कि हम अहले सुन्नत, फरमाया हम जो अहले बैत को मानते हैं तुम तो दूर दूर नजर नहीं आते। फरमाया वो कैसे, शाह साहब तोहफा में लिखते हैं, जुमला सुनिए शाह साहब का, सुभान अल्लाह। तोहफा में लिखते हैं, और यहाँ पर एक और बहस है कि हजरत अली की विलायत और सहाबा किराम का दर्जा, फरमाया नबूवत की 2 जहतें जो तकसीम हुई, इस पर शाह साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम तोहफा तशकील के अंदर, और ये अहले सुन्नत का मुकदमा है। इरशाद फरमाते कौन कहता है कि हम अहले बैत को नहीं मानते, जुमला सुनिए, फरमाते कि हजरत अली वज़ुर्रियत ताहिरा, हजरत अली वज़ुर्रियत ताहिरा, पूरा तमाम उम्मत बर मिसाल पीरान
وہ مرشدان می پرستن. فرمایا سنو ہم حضرت امیر یعنی مولا علی کو، حضرت علی و ذریت طاہرہ اور ان کی پاکیزہ اولاد، حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد، پورا تمام امت حضرت علی کو اور ان کی اولاد کو تمام امت برمثال پیران اور مرشدان می پرستن. فرمایا ساری امت ان کو اپنا پیر مانتی ہے. علی کو جملہ سنیے، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز 13 صدیوں کی تعلیم کا سچا ترجمہ. 13 صدی. اگر آپ بولیں قرآن میں کیا ہے تو شاہ عبدالعزیز سے سمجھنا پڑے گا. قرآن تمہارے سامنے نہیں اترا، قرآن صحابہ کے سامنے اترا. صحابہ نے جو بولا وہ تابعین تک پہنچا، تابعین نے جو بولا وہ محدثین تک پہنچا، محدثین نے جو بولا ان کے تلامذہ تک پہنچا. ہم تک جو صحیح ذریعے سے آخری نلکے میں فیض آیا اس کو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس تحقیق کو شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی و ذریت طاہرہ، پورا تمام امت برمثال پیران و مرشدان می پرستن. فرمایا ہم سنی حضرت علی اور ان کی ساری اولادوں کو اپنا پیر مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں. آگے سنیے، فرمایا وہ امور تکوینیہ را بعیشہ وابستہ نہیں داری. فرمایا صرف ولی نہیں مانتے، ان کے ہاتھوں میں کن کی طاقت مانتے. شاہ صاحب سنیے، فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب نے اگر ہم پر فتویٰ لگے تو شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہو گے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں سید کا بیٹا صرف پیر نہیں ہوتا، کن کے تصرفات کا بھی مالک ہوتا. فرماتے ہیں ہم صرف مرشد اور پیر نہیں مانتے، بلکہ پیر بھی وہ مانتے ہیں جو ٹن ٹناٹن پیر ہے. پیر منگل بدھ جمعرات نہیں ہے، پیر منگل بدھ جمعرات کو ہم نہیں مانتے. سیدوں کو پیر اس لیے کہتے ہوئے وہ فرماتے کہ وہ امور تکوینی آرا بعیشہ وابستہ میدان. یہ خود 1 گھنٹے کی تقریر اس بات پر. فرمایا وہ تکوین کن کے امور جو اللہ رب العالمین مجازن اپنے بندوں کو عطا فرما. کن کیسے بھی ہو جاتا ہے، کن کیسے نہیں ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا تو نے کتاب و رقاق نہیں پڑھی کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جو بولتا ہے. وَلِسَانُ وَالَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ. میں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہی صفات زبان پر دیتا ہے جس کو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. دراصل وہ اس نے نہیں کہا، وہ ہم نے کہا. وہ فرمایا وَلِسَانُ وَالَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ. فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. آگے سنیے شاہ صاحب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے کرتے ہیں. آئیے پیچھے سے عبارت سنیے. ہم ایڈریس رکھتے ہیں، میں سے کہنے گا یہ جیب میں کیا ہے شاہ جی؟ میں نے کہا شجرہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایڈریس ہے. میں نے کہا جنت کا ایڈریس ہے. کہنے گا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس میں میرا نام، میرے پیر کا نام، اس کے 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 پیر کا نام، پھر امام حسن عسکری کا نام، پھر تقی کا نام، پھر نقی کا نام، پھر حضرت علی رضا کا نام، پھر حضرت موسیٰ رضا کا نام، امام جعفر صادق کا نام، حضرت امام باقر کا نام، حضرت علی زین العابدین کا نام، حضرت حسین کا نام، حضرت حسن کا نام، حضرت علی کا نام. یہی تو میری صداقت ہے. تجھ سے پوچھے کس کا ماننے والا؟ نہیں کسی سے نہیں مانتے. مجھ سے پوچھا کس کا ماننے والا؟ میں نے کہا کس کا؟ جنت تک سب کے نام لے لے. میں نے کہا مجھ سے لے کر جنت تک جو لے کر جائیں گے سب کے نام. سنی وہ ہے جو علامت بھی رکھتا ہے، پتہ بھی دل میں رکھتا ہے. شجرے پڑھا کرو اپنے پیروں کی، شجرے پڑھا کرو. اور کسی عالم سے سنو کبھی یہ شجروں کا، شجرے پڑھنے کا اس کا روحانی لطف کیا ہے، اس کے پیچھے سلسلہ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو فرمایا سنیے غور سے آپ توجہ. فرماتے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، فرمایا حضرت امیر، میں بات مکمل کر رہا ہوں، حضرت امیر یعنی حضرت علی، حضرت امیر و ذریت طاہرہ، پورا تمام امت برمثال پیرا و مرشدہ می پرستن و امور تکوینیہ را وابستہ، و امور تکوینیہ را وابستہ بعیشہ میدانن. آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ فاتحہ و درود. مسئلہ حل کرو آج یہاں پر شاہ صاحب کے سینٹر میں. فرمایا فاتحہ و درود و نظر و منت. فرمایا فاتحہ و درود و صدقات، نظر و منت، 5 چیزیں جس میں امت جگڑ رہی ہے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں سب اہل بیت کے لیے. فرماتے ہیں یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کرتے، صرف علی کی اولاد کے لیے کرتے.
فرمایا عرس بھی ان کا کرتے ہیں، فرمایا فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام عیشا وابستہ میدانم۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ہم سنی وہ ہیں جو ان کی اولاد امجاد کے ساتھ مکمل اعتماد رکھنے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیر ماننے کے ساتھ پھر ہم فاتحہ بھی ان کے نام پر دیتے ہیں، درود بھی ان کے نام پر پڑھتے ہیں، نظر و منت بھی ان کے نام پر دیتے ہیں۔ فرمایا اسی کو سنی کہا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ولایت اہل بیت، اس کا اظہار۔ ولایت اہل بیت کا بولیے، کل میں نے امام اعظم کو پڑھا تھا آپ کے سامنے، یہ ولایت اہل بیت کا بولیے کیا ہے؟ ولایت اہل بیت کا کیا ہے؟ اظہار۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے جو میں اختتامی جملے آپ کی طرف لا رہا ہوں، جہاں سے ہم چلے تھے۔ امام حسین کا سب سے بڑا دفاع صحابیوں کی شرف ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کے منصب پر سوال نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ صحابی ہے۔ حضرت عمر کے فیصلوں پر سوال نہیں ہو سکتا، کیوں؟ صحابی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین پر اگر کوئی ابو لالا اٹھ کر آئے تو امت نے اٹھا کر دیوار پر مارا اسے، فرمایا اس کی بکواس نہیں سنی جا سکتی، کیوں؟ عثمان صحابی ہے۔ مولا کے فیصلے کو درست کہا گیا، کیوں؟ صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے امور میں تعمیل کی گئی، کیوں؟ صحابی ہے۔ میں نے کہا یزید تو پلیت تھا، حسین بھی صحابی ہے۔ صحابہ کے بارے میں صحابہ فی تمیز صحابہ کے مقدمے میں امام نے لکھا، امام بخاری نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے، تو سنیے اس بات کو، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے کہ جس نے حضور کی صحبت پائی ہو اور حضور پر ایمان لایا، بس اتنی تعریف، حضور پر ایمان لایا، صحبت پائی ہو۔ دیگر علماء نے اس میں کچھ تفصیل پیدا کی، دیگر علماء نے کچھ اس میں تفصیل، امام نووی نے لکھا کہ کچھ علماء نے یہ تفصیل پیدا کی ہے کہ ایسا شخص جس نے کچھ علم بھی حاصل کیا، حضور سے کچھ علم بھی حاصل کیا، وہ صحابی ہے۔ لیکن پھر جب یہ تعریف دو قسم کی، یعنی کہ حضور کو دیکھنے والا صحابی، حضور پر ایمان، حضور کو دیکھ کر ایمان لانے والا صحابی، ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ حضور سے کچھ علم بھی حاصل کرے۔ علماء نے بات کیا کی سنیے، صرف امام حسین کے لیے قاعدہ تبدیل ہوا۔ فرمایا لوگوں سنو، یہ جو قید لگائی ہے تدبر کی اور یہ تفقہ کی اور علم لینے کی، ہمارے ائمہ کہتے ہیں یہ قید باطل ہے۔ صحابی صرف اس کو کہا جائے گا جس نے حضرت امام حضور کو دیکھا ہے۔ پوچھا گیا یہ جو نابالغ اور بالغ کی قید، علم لینے کی قید، کہا یہ سب خارج ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حسن صحابی ہے اس لیے، کہا حسین صحابی ہے اس لیے۔ تو میں کہتا ہوں اس تعریف کو رد کرنے کی وجہ جو علماء نے ذکر کی ہے وہ صرف حسین کی صحابی ہونے کی وجہ، کیونکہ امام حسین اس وقت عمر میں چھوٹے تھے۔ تو فرمائے بلوغ اور عدم بلوغ کی قید باطل ہے، ہٹاؤ۔ حسین صحابی ہے، حسین صحابی کیوں؟ اور حسین کیسے صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے صحابی ہے؟ جامع ترمذی فضائل اہل بیت اٹھا کر دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو چند اس کے بڑے ذہین، صحابہ تو بہت ہوتے ہیں، فرمایا چند اس سے بڑے ذہین صحابی ملتے ہیں جو نجابت کے اندر اور معیار علم کے اندر بہت بلند ہوتے ہیں، پاکیزگی میں، شرافت میں بہت اعلیٰ اور نبی کے انتہائی معتمد ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا حضور، حضرت علی کے راوی ہے، پوچھا گیا حضور پہلے انبیاء کو کتنے دیے گئے؟ سرکار نے فرمایا کسی کو 3 دیے گئے، ایسے کسی کو 4، کسی کو 5، جو سارے صحابہ کا خلاصہ ہے۔ کہا حضور آپ کو کتنے ملے؟ فرمایا 14۔ جامع ترمذی میں، مسلم امام احمد میں بھی روایت حضرت مسند علی کے اندر ہے، فرمایا مجھے 14 ملے۔ تو فرمایا پوچھا گیا حضور وہ 14 کون ہیں؟ تو سرکار فرماتے ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و مقداد و ابو ذر و حسن و حسین۔ اور حضرت شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے شتر المات میں لکھا، یہ وہ صحابہ ہیں جو جماعت صحابہ میں سب سے بزرگ و برتر ہے۔ تو حضور نے امام حسن حسین کو صرف صحابی ہی نہیں بنایا بلکہ اس صف میں لا کے بٹھایا جس صف میں ابو بکر بیٹھتے۔ اور ایک جملہ یہاں پر سنیے آپ، جو تخلیقی جملہ نہیں تحقیقی ہے۔ صحابہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، وہ حضور کو ہمہ تن گوش ہو کر سنتے ہیں کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔
تو ان کا نجیب ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حسن تو صفوں میں کھیل رہے تھے، حسن تو صفوں میں کھیل رہے تھے، حسین تو کھیل رہے تھے، نجیب کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ زبان جو زہر آلود گوشت کو لگ جائے تو اس زہر کے اندر اس گوشت میں جان آ جائے، تو وہ زبان جب دہن حسین میں گئی تو علم مبارک وہیں پر منتقل۔ علماء نے لکھا ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے صدقات کے بیان کے اندر، علماء نے لکھا کہ جناب جب صدقے کے کھجور آئے اس وقت حضرت امام حسن کی عمر کوئی 3-4 سال کے لگ بھگ تھی، اس سے بھی کم ہوگی شاید۔ جب صدقے کے کھجور آئے تو حضرت امام حسن کا علم دیکھیے، صدقے کے کھجور رکھے ہوئے، امام حسن آگے بڑھے، انہوں نے صدقے کا کھجور کھا کے منہ میں ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نکالا بخل بخل، حسن نکالو مجھ سے یہ، نکالو مجھ سے یہ۔ اگر ایک کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے نکاح اور طلاق کے مسئلے بیان کر رہے ہو، آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے لگتا ہے رات نیند نہیں کی ہے، رات نیند نہیں کی آپ نے۔ نہیں میں تو رات نیند کر چکا ہوں۔ کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ طلاق کے مسئلے بچے کو بتاتے ہیں، یہ زکات کے مسائل بچوں کو بتاتے ہیں، یہ امارات کے مسائل جو بچوں کو بتاتے ہیں، یہ معاملات کے او بھائی جو علم ہے اس کو بتاؤ۔ لوگ اس مفتی کا مذاق اڑائیں گے، لیکن سرکار 3 سال کے حسن کو کہتے ہیں ہم سید ہیں، زکات ہم پر جائز نہیں، صدقے کے کھجور ہیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے کہا غور کریں اس چیز پر، امام حسن پر، کہ آپ کی عمر تو بظاہر کم ہے لیکن حزق اور تفقہ اللہ رب العالمین نے اتنا ممتاز اور اس گوشے کو اتنا روشن کیا ہے کہ 3 سال کے بچے سے رسول اللہ وہ بات کر رہے ہیں جو ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں۔ امام حسین صحابی ہیں، جو یہ کہے کہ کربلا میں حسین کا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا ابو بکر صدیق کے فیصلے کو کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو یہ کہے کہ کربلا کے اندر امام حسین کا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا حضرت عمر کے فیصلے کو کیا کہتا؟ کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے؟ کہا صحابی ہے، میں نے کہا یہ صحابی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی آپ نے، آپ جب سبیلے لگائیں، آپ جب ذکر حسین کریں رضی اللہ تعالیٰ تو سبت رسول بھی لکھے، نواسہ رسول بھی لکھے، سید الشہداء بھی لکھے اور صحابی رسول بھی لکھے۔ یہ خوارج پر اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کیونکہ خارجی پھر امام حسین کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے مروان کو بیچ میں گزرتے ہیں، لیکن مروان بھی تو حضور کے دور میں پیدا ہوا، میں نے کہا حضور کے دور میں تو ابو جہل بھی تھا، میں نے کہا میری بات سن لے، مروان پیدا تو ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، حسین و حسن پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کی گود میں تھے۔ اور میں گزشتہ سال ایک تقریر کر گیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے مروان کے بارے میں بات کی، میں نے کہا آپ سننی ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے کہا شاہ عبدالعزیز کو نہیں پڑھا آپ نے؟ آپ نے داتا لیجویری کو نہیں پڑھا؟ میں نے کہا صرف مروان پر آپ مجھ سے بیٹھ کے بات کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ترجمہ حوالے اس کی خارجیت پر۔ مجھ سے کہنے لگا نہیں امام زین العابدین جو تھے نا وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، میں نے کہا تم نے جلال العیون پڑھ لیا ہوگا، تم نے باقر صاحب کو پڑھ لیا ہوگا، میں نے کہا جو باپ ابن زیاد کے پیچھے نہ پڑے۔ اور پھر تو بنو امیہ نے تاریخ ایسی ایجاد کی ہیں، بنو امیہ کی جب ہم مذمت کرتے ہیں تو ہماری مراد یزید ہوتی ہے، اور جب تعریف کرتے ہیں تو مراد عثمان غنی ہوتی ہے۔ اس میں توازن، کیونکہ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَمْرِ وَبَيْنَ الرِّجْزِ وَالْخُرُوجِ، سنی متوسط رہا ہے۔ جب بنو ہاشم کی ہم تعریف کرتے ہیں تو نواسہ رسول اور علی مراد ہوتے ہیں، اس سے ابو لہب مراد نہیں ہوتا، سبحان اللہ نہیں ہوتا۔ ابو لہب اگر بنو ہاشم میں آ کر بھی شرف نہیں پا سکا تو یزید بنو امیہ کی کڑی میں آ کر بھی شرف نہیں پا سکا، اس لیے کہ شرف نسب سے نہیں ہوتا، شرف نسب سے بعد میں ہوتا ہے، نسبت مصطفیٰ سے پہلے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ نسبت مصطفیٰ سے پہلے ہوتا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لایا، جو شاہ صاحب نے وقت لکھ دیا تھا مجھے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا تھا کہ وہ صحابی ہے، کون بولیے؟ اور امام حسین جب کربلا میں کھڑے ہیں فضیلت کی باتیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں روئے زمین پر کوئی امام حسین کا ہم پلہ لا کر دکھاؤ۔ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں لیکن نیچے، ملا علی قاری نے لکھا عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی، ملا علی قاری نے یہی بات شرف اکبر میں لکھی ہے، فرمایا اولاد صحابہ میں سب سے افضل اولاد مولا علی کی اولاد، ایک بات۔ اور پھر اس درجے میں بھی علماء نے لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے،
حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے، وہ بعد فتح ایمان لائے ہیں، ان سے بڑا ہے، صحابی رسول ہے۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، ان کا دل ہر چیز سے پاک ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دل سے ناسبیت کو نکال۔ صحابی کہنے میں اختلاف نہیں ہے، صحابی ہے لیکن حسین کے ہم پلہ وہ بھی نہیں ہے، حسین کے ہم پلہ بات کر لیں مجھ سے، امام محمد رضا کی فتاوی میں بات کریں آپ، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، اس لیے کہ نفس صحابیت میں سب برابر ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کریں یزید کی دو شہزادوں کی لڑائی، میں نے کہا کون شہزادے؟ یزید شہزادہ؟ میں نے کہا وہ تو ٹھرے باز تھا، وہ تو ٹھرا پیتا تھا۔ ابن کثیر نے خود لکھا ہے بدایہ و نہایہ میں، انہی کے یعنی جو زیادہ فالو کرتے ہیں، میں نے کہا ابن کثیر نے خود لکھا کہ وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، کبھی کبھی ڈانس عورتوں کا دیکھ لیتا تھا، کبھی کبھی وہ نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کہا حضور ہماری چھوٹی سی مسجد اگر کراچی میں ہونا اور اگر کوئی مسجد کا امام کسی شراب خانے کے سامنے سے چلا جائے تو لوگ اتنے متقی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جو شراب خانے کے آگے سے گزرے وہ چھوٹی سی مسجد کا امام نہ ہو، جو پوری پوری بوتل اندر لے رہا ہو، وہ امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا فسق متواتر ہے، اس کا فسق کیا ہے بولیے؟ تواتر کے ساتھ۔ ایک کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو کافر نہیں کہا نا، وہ ذاکر نہیں کہتے کافر کا، میں نے کہا مسلمان کا، کہنے کہ کافر کا، اور میں نے کہا بات پوری کر، کہا یزید کو کافر کا، میں نے کہا مسلمان کا، کہنے کہ نہیں، تو میں نے کہا پھر کیا کہا؟ نہیں سمجھ لیا، یہ کہا کہ جو کافر بولے تو کوئی مسئلہ نہیں، جو کافر بولے تو کیونکہ آپ نے اس کو مسلمان نہیں کہا۔ اور ایک جملہ آپ سنیے جو لعنت سے ایک استعارہ ہے، جو بندہ مر جائے نا تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ علیہ رحمہ، یزید کے لیے لفظ ہمارے کسی اکابر کی کتاب سے بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا۔ یزید بن معاویہ بن تمیمی ایک اور راوی گزرا ہے جس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں رضی اللہ تعالیٰ لکھا، یہ اس کو گھسیٹ کر لا کر کہتے ہیں یہ وہ ہے۔ ہم نے کہا نا 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 نا، تمہارا تعلق ابھی رضویوں سے ہوا نہیں ہے، توجہ رکھنا، یہ نہیں چلے گی، ناسبیت ناسبیت نہیں چلے گی۔ سنیے میرے دوستو، یزید کس دور میں تھا؟ یزید صحابہ کے دور میں تھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں عشق رسول ہے، آپ حضور سے نسبت چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس آ کر یہ ضرور کہتے ہوئے آپ نے اپنے استاذ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ذرا یہ بتائیے نا وہ آپ کو کون سی حدیث کی انہوں نے اجازت دی ہے؟ میں تو ان کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکا، بتائیے وہ اللہ کے ولی جن سے آپ ملے ہیں ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ باتیں کیسی کرتے تھے؟ بتاؤ، دین کی محبت میں بندہ یہ بات کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور یزید اس دور میں ایک واسطے سے حضور تک پہنچ رہا ہے، ایک واسطے سے، اور امت کا عقیدہ دیکھیے گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر یزید بن معاویہ کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا جب آپ سے کسی نے پوچھا یزید تو تابعین کے دور میں تھا، اس سے حدیثیں لی جائیں گی، اس سے حدیثیں لی جائیں گی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے تو طے شدہ امر ہے۔ ظالموں جو چیز طے ہو گئی اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جو جرح و تعدیل میں اہل سنت کا اصول ہے، آپ یزید بن معاویہ کے ترجمہ لکھتے ہیں، فرمائے کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنا مقدس علم حدیث رسول یزید سے لی جائے؟ جملہ ان کا ہے، فرمایا لیس من اہل ان یروى عنہ، یزید کی یہ لیاقت ہی نہیں ہے، یزید میں یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اس حدیث رسول لی جائے۔ جملہ موجود ہے تہذیب التہذیب میں، لیس من اہل، جملہ کیا ہے؟ لیس من اہل ان یروى عنہ، یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس سے حدیث لی جائے، حدیث لی جائے۔ اور حسین تو وہ ہے جو صحابی ہے، یہ زبردستی گھسیڑ میں جنت میں قسطنطنیہ قسطنطنیہ قسطنطنیہ، میں نے کہا واہ یزید تیری اور تیری جنت جو پرچیوں پہ بک رہی ہے۔ اور میں نے کہا ظلم دیکھو، 10 عاشورے کو یزید نہیں مرا تھا، حسین شہید ہوئے تھے۔ اور ظالموں، کیا بخاری میں حسین کے فضائل تمہیں نہیں ملے؟ میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ بخاری کتاب المناقب میں مستقل چیپٹر علماء بیٹھے ہیں، امام حسن حسین کا نہیں کہا ہے، میں نے کہا مسلم شریف میں نہیں ہے کہا ہے، میں نے کہا ترمذی میں نہیں ہے کہا ہے، میں نے کہا اہل سنت کے ذخائر میں کئی حدیثیں جو مانن متواتر ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی؟ آج عاشورے کا جمعہ ہے، تو یزید کو جنت میں گھسیڑ رہا ہے، جن کو حضور نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ان کی عظمت چھپا رہا ہے، خود کو کہتا ہم بخاری پڑھتے ہیں۔
میں نے کہا آج بخاری کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ حسین کا وہ میں جو ہے وہ رمضان میں ان کے فضائل بتاؤں گا. تو میں نے کہا 8 رکعت تراویح کے فضائل کب بتائے گا؟ تو یہ اس وقت بتائے جائیں گے. تو دیکھیے ظلم دوسرا یہ دیکھیے کہ جب 10 محرم آتا ہے عاشورہ، اہل بیت پر جو ظلم کیا گیا اس دن یزید کو جنت میں گھسڑنے کی بات کی جاتی ہے. اس سے اہل بیت کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی؟ بولیے. اور اس پر ایک نہیں درجنوں حوالے ہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے. اور ہمارے علماء حضرت علامہ عینی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ دیکھیں جب بندہ کو انتقال کر جانا تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ جملہ یزید جب مرا تو اس کے بارے میں کچھ تو لکھتے ہوں گے نا؟ نہیں سمجھا؟ یزید گزرے ہوئے اسے گھسیٹے تو مرزا کی ماں کا نام گھسیٹی. تو ہم نے کہا یہ جو گھسیٹی ہے اس کو مرے ہوئے تو کئی سال ہو گئے. تو میں نے کہا اس کے بارے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا. کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا پڑھ. ہمارے علماء لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحقہ. یہ جملہ لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتے. یہ تیسرا انداز، جب کوئی مر جائے تو رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، رضی اللہ تعالیٰ، یہ جملے لکھے جاتے ہیں. یزید کے لیے جملہ ہماری کتابوں کے اندر حدیث کی شروحات علامہ عینی کو دیکھیے آپ محتاط طریقے سے. اگر آپ دیکھیں تو امام محمد رضا کو دیکھیں آپ لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحقہ. کیا ترجمہ ہے؟ یزید بن معاویہ وہی پہنچا جہاں کا مستحق تھا. یہ لعنت کا دوسرا طریقہ ہے. نہیں سمجھا؟ رحمت کی دعا یزید کے لیے نہیں کی، رحمت کی دعا یزید کے لیے نہیں کی، بلکہ آگے جملہ لکھا وہ وہی جائے وہی پڑھے وہی چیز اس کے اوپر ہو جس کا وہ مستحق تھا. اور یہ لعنت سے استعارہ ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے مکتوبات میں لکھا، فرمایا امام اعظم تو لعنت نہیں کرتے ہیں، اور فرمایا لعنت نہ کی جائے، لعنت نہ کی جائے، ذکر حسین میں کثرت کی جائے. آگے چل کر کہتے ہیں لیکن فرمایا عشق کا تقاضا یہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا تقاضا ہے کہ لعنت کر دینی چاہیے. لعنت علامہ آلوسی نے کی، لعنت حنفی ہے، حنفی ہے. علامہ آلوسی نے لعنت کی، حنفی ہے. اور میرے دوستو کربلا کے فیصلے میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کربلا کے اس عظیم میدان کے اندر ہوئی، آپ اپنے مارکے میں اور اپنی جملہ جدوجہد کے اندر حق پر تھے. اس کی دلیل عبداللہ بن زبیر کی خلافت ہے. عبداللہ بن زبیر کی خلافت ہے. آپ کی شہادت کے بعد امت کا مجتمع ہو جانا حسین کے اقدام کی صورت ہے. لیکن آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی. سرکار سے پوچھا کہ حضور اگر آپ کا کوئی بیٹا کہیں مل جائے اور اس کے بعد شجرہ بھی نہ ہو تو پہچانیں گے کیسا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ سنو غور سے، سید ہوتا کیسا ہے؟ سنو. سرکار فرماتے اس پر 4 خصلتیں ہوں گی. میرا جو بیٹا ہوگا اس کے شجرہ نہیں چیک کرنا، اس میں 4 عادتیں تم دن کی روشنی کی طرح دیکھو گے. فرمایا کیا؟ کہ پہلی عادت تو یہ ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں پر بڑا نرم ہوگا، جو بنو ہاشم ہوگا. فرمایا دوسری عادت اس کے اندر یہ ہوگی کہ اگر کبھی پھٹا اور لڑائی ہو جائے اور تقاضۂ بشری میں یعنی حق اور باطل کی جنگ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے آئے گا، کررن بعد فرتی. فرمایا پیچھے ہوگا لیکن سب سے پہلے آگے بڑھے. اور فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ جب لوگ فتنے میں ہو گئے تو یہ فتنے میں نہیں ہوگا. اور چوتھی علامت یہ ہے جب مسئلہ گنجلک ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے. سرکار نے فرمایا بنو ہاشم میں یہ 4 عادتیں ہیں. بنو ہاشم میں یہ 4 عادتیں ہیں. بعد میں عبداللہ ابن عمر بھی آئے، بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے، بعد میں عبداللہ بن زبیر بھی آئے. لیکن جو بازی تھی وہ حسین نے لی، اور وہ حسین نہیں لینا تھا کیونکہ علی کا بیٹا ہی جا سکتا تھا. فتنہ تھا کہ یزید ہے کیا، نہ ہاں. حضور نے فرمایا جو میرا بیٹا ہوگا وہ خلط ملط مسئلے کو سمجھ لے گا. حسین جو سب سے پہلے نکلے، یہ آپ کی ہاشمیت کی عقلی دلیل بھی سامنے آ گئی، نسبی دلیل بھی سامنے آ گئی. لوگ کہتے ہیں یزید کیسا ٹھیک غلط، یہ وہ حسین نکل پڑے. اور جب شہادت ہوئی تو معاملہ کلیئر ہو گیا تو پتا چلا ہاشمی ہوتا وہ ہے. لوگ فتنے کو سمجھ نہیں پاتے اور ہاشمی سمجھ کر پہلے ہاتھ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اور اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں اس حوالے پر. ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ کے اندر فیصلہ کر دیا. میں توصیف الرحمان نجدی سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جن کے کلپ چل رہے ہیں. اس نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ کربلا کا واقعہ ہے. میں نے کہا تیرے باپ نے کہا جو سننا نے اس میں ابن تیمیہ نے بات کیوں لکھی؟
پورے چیپٹر اس نے جناب البدایہ والنہایہ کے اندر کیوں شامل کی؟ ساری تاریخ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بغض ہے اہل بیت کے ساتھ ہے. خادم الحرمین شریفین ہونے کا یہ ڈرامہ ہے کہ تم کہو گے واقعہ کربلا جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں تم سب سے بڑے جھوٹے ہو. تمہاری تاریخ جھوٹ ہے، حسین سچا ہے. علی اصغر کی شہادت سچی شہادت ہے. بولے سبحان اللہ. جو سعودیہ کی محبت میں نہ بولے، جو حسین کی محبت میں بولے سبحان اللہ. علی اصغر کی شہادت حق ہے، سچی شہادت ہے. حسین کی شہادت حق ہے. اس کو جھوٹا کہنے والا وقت کا دجال ہے. میں نے کہا سنو، ابن کثیر جو آپ کا ترجمان ہے، حسین ابن علی کے ترجمے کو ختم کرتے ہوئے بات کرتا ہے. ساری بحث اس نے لکھی، کیا ہوا کربلا میں، کون کیا معاملہ، سب لکھنے کے بعد میں اپنی تقریر اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں. اور یہ بڑے امانت والے جملے ہیں، توجہ کرنا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اختتام میں جملے لکھ دیے. وہ کہتے سنو، میں نے ساری بحث کر دی کہ امام حسین کیوں گئے، کیا ہوا، یزید کیا کر رہا تھا، یہ کیا ہوا، اور کس طرح وہ خلافت کا مسئلہ تھا، کیا تھا، وہ کس چیز کی لڑائی تھی، کیا تھی. سب لکھنے کے بعد میں نے کہا پورا پڑھنا، پورا فیصلہ کیا کیا تیرے گھر کے لوگوں نے، تیرے گھر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کیا. ابن کثیر حضرت حسین کے ترجمے کو ختم کرتے ہوئے، میں خاموشی ذرا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، اور توجہ چاہتا ہوں اس حوالے پر. اس حوالے پر توجہ. تقریر کا شوق نہیں ہے، یہ منصب کی ذمہ داری ہے. تقریر کا شوق نہیں ہے، منصب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے دوست نے کہا کہ آپ تشریف لائے، بعد میں ان کے کوئی معاملات ہوئے. میرے دوست سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا وہ کرسی پر نہیں بیٹھے. کرسی پر بیٹھتے تو جب تک کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اترتے نہیں. اس لیے کہ آپ بھلے چلے جائیں، میں دیواروں کو سناؤں گا، کیونکہ یہ زمین مجھے حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. میں پرسکون سونا ہے، میں نے پرسکون سونا ہے. اور الحمدللہ شہادت کی موت اور کلمہ پہ موت میں نے چاہی ہے. اور اس کے لیے راہ ایسی تیار نہیں ہوتی. اس کے لیے راہ منصب سے مخلصانہ طور پر اس پر حیا کر کے عظیمت کی راہ پر چل کر یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. اور ہم حسین کو پڑھنے کے لیے آئے، کسی بزدل کو پڑھنے نہیں آئے. حسین کو سن کر بندہ بزدل نہیں ہوتا، شیر بنتا ہے. حسین کا ذکر دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی ہے. میں نے کہا آپ نے یزید کو پڑھ لیا، آپ نے طالبان کو پڑھ لیا، آپ نے داعش کو پڑھ لیا. ان لعنتیوں کو نہ پڑھیں، آپ اہل بیت کو پڑھیں، آپ صوفیہ کو پڑھیں، اسلام کی صحیح تصویر کو پڑھیں. آپ نے غنڈوں کو پڑھا ہے، آپ نے کرائے کے مجرتی قاتلوں کو پڑھا ہے، آپ نے ٹٹوؤں کو پڑھا ہے، آپ نے مسلمان کو پڑھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ نے مسلمان کو پڑھا ہی نہیں ہے. ایک حسین کا بیٹا غریب نواز قدم رکھتا ہے تو 90 لاکھ کو بغیر تلوار نکالے مسلمان. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ بدر پر تقریر نہیں کر رہے. اور میں نے کہا ابھی کون سا 17 رمضان ہے، آج تو عاشورہ ہے. کراچی میں کہنے لگا آپ بدر پر نہیں بول رہے، کربلا پر بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ بدر پر ہوتا ہے تو زمین آسمان کے کلابے ملاتے پھر. اور میں نے کہا ہم بدر پر بولتے ہیں. سرفراز دکھڑوی کے انداز میں نہیں بولتے کہ بدر میں رسول اللہ کا فیصلہ غلط تھا. جب ہم بدر پر بولتے ہیں تو پھر اس کا حق ہمارے علماء نے ادا کیا. لیکن آج ہم کربلا پر بولیں گے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بدر ابتدا ہے، کربلا انتہا ہے. بدر جو ہے وہ نفع کی جنگ ہے، کربلا اصل موری بچانے کی جنگ ہے. کربلا دیکھو جو مال تم انویسٹ کرتے ہو تو ایک ہوتا ہے اس میں آمدنی، اور کبھی خطرہ ہو گیا تو اصل موری بچاؤ. تو کافروں سے لڑنا نفع دین ہے، اور یزید سے لڑنا اصل متاع کو بچانا ہے. تو بدر کی لڑائی دین کے نفع کی لڑائی تھی، اور کربلا کی لڑائی اصل موری بچانا تھی. دونوں کی جہتیں فرق ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھے آپ؟ اور اسی بات میں خواجہ اجمیری کا نام آیا. ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، بیٹے تو اجمیری ہیں، جو لوٹا دے تو سارا کوزا، لوٹا نہیں کہا استغفر اللہ، کوزا دے. لوٹا ہمارے وہاں بہت برا ہے، لوٹا ہمارے وہاں بولو بہت برا ہے. کوزا، کوزا جب دیا انا ساگر کے منہ پر رکھا، سارا دریا اس میں آ گیا. فرات تو نہیں آئی، حسین کے پاس فرات نہیں آئی، اور بیٹا معین الدین کے پاس ساری. کہا کہ جی وہ جبال جو ہے نا، ہاں کہا حضور وہ پانی نہیں دیتا. پانی نہیں دیتا کہاں؟ تو ایسے صوفی ہم دعا کرتے. میں نے کہا موئنی چشتی صوفی بنو. رسول کے ناموس کی بات آئے نا تو پھر خواجہ کہتا اچھا اچھا اچھا، میں لے جائے میرا کوزا.
اور لگانا صدر کے منہ پر، رکھا سارا دریا اس کے اندر، تبادل سے کرامت ہے نا، شیخ موقع نے اخبار الخیار میں بھی دخل دیا اس کو، سارا دریا اس کے اندر ہے، یعنی اس سے ملتے جلتے شرائط انہوں نے نقل کی ہے، سارا دریا اس کے اندر آیا۔ مرید نے پوچھا حضور سمجھ میں نہیں آیا، کہا کیوں؟ کہا خواجہ اجمیری بیٹے کس کے؟ کہا حسین کے۔ حسنی ہے نا، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی ہے، رضی اللہ عنہ بھائی نجیب الطرفین ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کیوں؟ کہا بیٹا معین الدین اجمیری اگر ان سے پانی رکھے تو ایک کوزے میں سارا دریا آ جائے، اور باپ تو حسین ہے، کنیکشن تو وہیں سے، اور باپ کو خطرہ نہ ملے۔ پیر صاحب نے کہا تو بڑا چاہیے، کہنے لگا حضور کیوں؟ فرمایا تو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہاں پر محاذ مختلف تھے، بدر اور کربلا کے محاذ مختلف، یہاں بھی محاذ مختلف۔ کہا کیا؟ کہا سن، بیٹے معین الدین کا سامنا دین کے دشمنوں سے تھا، لگانا کی طاقت بتائی تھی، دین کے دشمنوں سے تھا، کافروں سے تھا، کھلے کافروں سے تھا، تو پھر نانا کی طاقت بتانی تھی۔ تو طاقت کیا بتائی کہ جس پر بیٹا ہاتھ لگا دے، نانا کا نواسا ہاتھ لگا دے تو دریا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کہ حسین جو باپ ہیں معین الدین اجمیری کے، ان کا سامنا کھلے کافروں سے نہیں، چھپے منافقوں سے تھا، تو کھلے کافروں سے جو مقابلہ تھا تو نانا کی طاقت بتانی تھی، اور چھپے کافروں کو نانا کا اخلاق بتانا تھا۔ نانا کا اخلاق بتانا تھا۔ اور سنیے ابن کثیر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگوں مقدمہ ختم، فیصلہ درج، دستخط ہو رہے ہیں، کون اخبار ہے کون ہے؟ میں نے کہا لال رومال سے پھانسی دے دے اپنے آپ کو، بڑی سوال ہے، اتنا لمبا تو جو ٹنگا ہے پوری چادر تم نے سر پر رکھی ہے، اتنی زحمت نہیں ہے، صرف آنکھ کھول کر ہمارا پڑھن بدایا اور نہایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں انما میلہم الی حسین ابن علی، وہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ساری خدائی کا میران حسین ابن علی کی طرف تھا۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس حوالے پر، بڑا قیمتی حوالہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں۔ حضرت گرامی فرمایا انما میلہم الی حسین ابن علی، حقیقت یہ ہے کہ ساری خدائی کا میلان حسین ابن علی کی طرف تھا۔ لأنہ سید الکبیر وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس لیے کہ حضرت حسین سب سے بڑے سید و سردار تھے، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ آگے لکھتا ہے ابن کثیر، لیس علی وجہ الارض یومئذ یسامیہ و یساوی، ابن کثیر کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے روئے زمین پر کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو حسین کا ہم پلہ۔ قسم کیا ابن کثیر نے یہاں پر لکھتا ہے آگے، ولیکن الدولۃ الیزیدیۃ ینافی، لیکن یزید کی جو خود ساختہ حکومت تھی اس نے بوجھ رکھا، اس نے ہر دھرمی کی، ورنہ حق یہ تھا کہ حق حسین کے ساتھ۔ حق کس کے ساتھ تھا بولیے؟ حق کس کے ساتھ تھا؟ حق کس کے ساتھ تھا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے ساتھ تھا۔ یقیناً یہ بات بالکل حق اور درست ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ حسینیت یہ ایک تفصیل جو آپ سنتے رہتے ہیں، حسینیت کے تعارف پر میں نے صرف جو کانسیپٹ میں الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے بزرگوں کی جانب سے وہ عبارات آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، راستے صاف ہوں اور پرواز لگے در مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، پرواز لگے در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور ہمارے علماء نے حضرت حسین ابن علی کے لیے جو جملے لکھے اور جو اس خانوادہ مبارکہ کی عظمتوں کے بارے میں ذکر کیا اور جس کو شعار اہل سنت ذکر کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ مجدد صاحب اپنے والد صاحب سے چشتیہ سلسلے میں مرید ہیں، اور حضرت احمد میاں شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ ان کے والد ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ابا جان ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا بیٹا؟ احمد سرہندی اپنے والد سے پوچھتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے تاج اپنے والد سے پوچھتے ہیں، فرمایا میں نے جب دیکھا آپ حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، آپ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا مراقبوں میں کثرت کے ساتھ تواتر سے مجھ پر یہ منکشف ہوا، جو ایمان پر مرنا چاہتا ہے وہ حسین حسین کرے، حسن حسن کرے۔ اور یہ بڑی پیاری بات حضرت بیدم وارثی نے کی تھی کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود بیدم یہی تو پانچ ہے۔ ذرا ذوق سے یار، چشتی صاحب کہتے گنگنا، میں نے کہا ایسے معاشرے میں تھوڑی گنگنایا جاتا ہے، میں نے کہا یہ تقریر کرتے ہیں یہاں پر تو پھر میں گنگناتا، ایسا نہیں ہوتا، بیدم یہی تو پانچ ہے۔
کون چاہتا ہے کہ اس کے پسینے سے بھی خوشبو آئے؟ میں کہتا ہوں اس کو وظیفہ پکڑو. ملا بن کر نہیں بن رہا ہوں، اہل بیت کے در کا کتا بن کے ہی بن رہا ہوں. کہتے آپ اپنے آپ کو کتا بول رہے ہیں. میں نے کہا یہ عشق کی نظیر ہے. کہنے کہ عرب کا طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹ اس پر، یہ عربی کا طریقہ ہے. خدا کی قسم. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لو كنت اعلم كلبا يحب عمر والله لاحببته. فرمایا مجھے عمر سے اتنا پیار ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ فلاں گلی کا کتا عمر سے پیار کرتا تو میں اس کتے سے بھی پیار کرتا. میں نے کہا یہ عرب کا ہے، عرب کا. اور تو وہاں پر اقامے پر ٹرک چلا رہا تھا، اور تو ٹرک چلا رہا تھا، اور تو نے عرب دیکھے کہاں پر ہیں؟ عرب تو صدیق اکبر کو کہتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. عرب تو فاروق اعظم ہم کو عرب ہے. میں نے کہا چپ، ہم عرب ہیں. وہ عرب بیٹھے، ہم امریکی پنجابی پشتون نہیں ہیں، عرب ہمارا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب بات ایک دوست نے کی. میں مدینہ شریف جا رہا تھا، میرے پاس آیا اور مجھے ایک دعا کا پرچہ دیا اور کچھ خدمت کی اس نے، اور مجھ سے کہنے لگا وطن جا رہے ہیں، السلام علیکم. میں نے کہا وطن سے نہیں جا رہا، میں تو مدینہ جا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو پکڑا. میں نے کہا بھائی تو نے بہت دور کی یاد دلا دی. مدینہ نجدیوں کا نہیں، سیدوں کا ہے. ہمارا پروٹوکول قیامت کا دن دیکھنا، اور ان علماء کا پروٹوکول قیامت کے دن دیکھنا. دنیا کو ملعون ہے. دنیا نے حسین کی قدر نہیں کی، دنیا نے مصلی پر علی کی قدر نہیں کی، دنیا نے رسول اللہ پر کچرا ڈالا. الیاس باللہ، دنیا کو ملعون ہے. قدر والوں کی شان کو میدان محشر میں دیکھنا. اور یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، اللہ آسانی فرمائے. لیکن یاد رکھنا، ہم جن کے نام لینے والے ہیں نا، ان کا پروٹوکول آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے نصیبوں سے کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. ارے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو آپ کو بولنا پڑے گا. بے ادب، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو، مل کر بولے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی